اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ آج 2 سپٹمبر یوم دعوت اسلامی، دعوت اسلامی کے 40 سال۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی۔ الحمدللہ دنیا بھر میں جہاں جہاں عاشقان رسول ہیں، دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہیں، دعوت اسلامی والے ہیں، آج جوش و خروش کے ساتھ، محبت کے ساتھ یوم دعوت اسلامی منا رہے ہیں۔ آج الحمدللہ ہمارا جو سلسلہ ہے اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، تو اس سلسلے کو لے کر آپ کے ساتھ ہیں ہم، اور انشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آئیے ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا بھی تعارف کروائیں گے، تلاوت قرآن بھی ہوگی، نعت شریف بھی ہوگی، اور کیا کیا ہوگا یہ چلتے رہیں گے اور آپ دیکھتے رہیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ایسا وہ بیج جو امیر علیہ سنت نے 40 سال پہلے جو ہے وہ لگایا تھا، آج یہ تناور درخت جو ہے یہ بن چکا ہے، اور الحمدللہ عز و جل پوری دنیا کو یوں کہیے کہ اپنے ثمر سے، اپنے پھل سے جو ہے یہ فیض یاب کر رہا ہے۔ اللہ کریم کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دعوت اسلامی کی شکل میں ایک ایسا پیارا دینی ماحول جو ہے یہ عطا فرمایا ہے۔ پروگرام ماشاءاللہ آپ لے کر کے چل رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں کوئی اسپیشلٹی بھی ہے یا ایز یوزول جیسے معمول کے مطابق ہوتا ہے ویسے ہی ہوگا؟ اسلام بھائی تو ناظرین کی جانے پہچانے۔ ویسے یوں تو دیکھا جائے تو یہ تو سلسلہ آپ ماشاءاللہ کرتے ہیں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، لیکن آج آپ کی شفقتوں سے اور بڑوں کی شفقتوں سے آپ کی جگہ ہمیں بٹھا دیا، لیکن آپ جہاں ہیں آپ ہیں، تو انشاءاللہ مل جل کر لے کر چلیں گے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ ہمارے جانے پہچانے مشہور و معروف مبلغ دعوت اسلامی سلمان مدنی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، اور ہمارے بہت ہی پیارے قابل احترام رکن شورا قبلہ شاہد مدنی بھائی یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے خالد مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے تعویذہ اور روحانی علاج کے جنید مدنی بھائی یہ بھی ساتھ ہیں۔ اور آج جو ہمارا یہ سلسلہ ہے اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، تو اس سلسلے میں ہم دیگر باتیں بھی کریں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے، آپ کے میسیجز بھی لیں گے، اور کچھ برکتیں بہاریں بھی آپ کو دکھائیں گے، کچھ تاثرات بھی دکھائیں گے، اور آج ایک ایسی چیز بھی آپ کو انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے کہ آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا یہ کیا ہے۔ غالباً میرا جہاں تک گمان ہے کہ مدنی چینل جب سے سٹارٹ ہوا کبھی شاید ایسا سلسلہ نہیں ہوا ہوگا کہ جو کرنے جا رہے ہیں۔ اب کیا کرنے جا رہے ہیں یہ ایک سسپینس ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، قرآن کریم کی تلاوت ہو جائے پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے ضرور آنے والی ہے اور تم تھکا نہیں سکتے۔ قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار۔ تم فرماؤ اے میری قوم تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں، تو اب جاننا چاہتے ہو
کس کا رہتا ہے آخرت کا گھر؟ إنه لا يفلح الظالمون. بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ان میں اسے ایک حصے دار ٹھہرایا تو بولے یہ اللہ کا ہے ان کے خیال میں اور یہ ہمارے شریکوں کا. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. تو وہ جو ان کے شریکوں کا ہے وہ تو خدا کو نہیں پہنچتا اور جو خدا کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچتا ہے. ساء ما يحكمون. کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم. اور یوں ہی بہت مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل بھلا کر دکھایا ہے کہ انہیں ہلاک کریں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے تو تم انہیں چھوڑ دو وہ ہیں اور ان کے افترا. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم ہمیں تلاوت قرآن کریم کرتے رہنے کی اور اس کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن ہے، اس کی برکتیں ہیں، تو نیت بھی کرتے چلیں کہ انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کلام پاک بھی کریں گے انشاءاللہ. خوشیاں منائیں اہل سنت، یوم دعوت اسلامی ہے، خوب کریں اظہار نعمت، یوم دعوت اسلامی ہے. تو واقعی خوشی کا سما ہے، یوم دعوت اسلامی ہے. واقعی وہ سفر جو 1981 امیر اہل سنت تنہا چلے تھے اور چلتے 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 آج دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے. کتنے شعبہ جات، کتنے مبلغین، ایک طرف دیکھیے تو علماء کرام کی بہاریں، ایک طرف دیکھیے تو مفتیان کرام، ایک طرف دیکھیے تو حفاظ کرام کی برکتیں، قاری صاحبان، مساجد، دعوت اسلامی کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک. تو یہ واقعی اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی. کتنوں کی تقدیریں بدل گئی، کتنوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں، گھر کے گھر تبدیل ہو گئے، علاقے کے علاقے تبدیل ہو گئے، بلکہ واقعی وہ شہر، وہ ملک، وہ علاقے کہ ہم نے بعض ان کا نام بھی نہیں سنا تھا لیکن دعوت اسلامی وہاں بھی پہنچ گئی. تو الحمدللہ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی. تو یہ کچھ کلام کے اشعار بھی سنتے ہیں انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں. اور جنہیں تمہارا
سرفراز کیا، وہ تمہارے نام پہ سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سب سے ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ، سب سے اعلیٰ اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ، سب سے سب سے پالا والا، سب سے پالا والا، سب سے پالا والا، سب سے پالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا، دونوں عالم کا دولا، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا، دونوں عالم کا دولا، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ، اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا، شمع وہ لے کر آیا، شمع وہ لے کر آیا، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے
سے والا والا ہمارا نبی، اور خلق سے اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی، اور رسولوں سے آلہ سب رسولوں سے آلہ، 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 سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ والا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، بھئی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا، 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 دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے آلہ ہمارا نبی سب سے والا والا، اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا 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 رضا، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا، بے قصوں کا سہارا، بے قصوں کا سہارا، بے قصوں کا سہارا، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے آلہ سب سے آلہ
سے آلہ ہمارا نبی سب سے پالا والا، 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 ہمارا نبی سب سے سب سے پالا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یوم دعوت اسلامی کا جشن ہے گھر گھر، یوم دعوت اسلامی کا جشن ہے گھر گھر، مصطفیٰ کے دیوانے کیوں نہ جھومیں خوش ہو کر۔ واہ، الحمدللہ یوم دعوت اسلامی ہے۔ الحمدللہ آج دعوت اسلامی کا ایک شعبہ روحانی علاج، بڑی اس کی برکتیں ہیں، اور جس طرح دعوت اسلامی کے دیگر کام بڑھے پھیلتے کراچی سے پھر پاکستان کے دیگر علاقوں اور شہروں میں، پھر آگے بڑھتے پھر پاکستان سے باہر جا کر دنیا کے کئی ممالک میں جس طرح دیگر شعبہ جات دعوت اسلامی کے بڑے ہیں، بہتر ہوئے ہیں، تو الحمدللہ ہمارا یہ روحانی علاج کا شعبہ بڑا خیرخواہی کا شعبہ ہے، امت کی بڑی ہمدردی کا شعبہ ہے۔ طرح طرح کے پریشان حال، بیمار، مقروض، کیسے معاملات کے لوگ اس شعبے سے فیض پا رہے ہیں۔ اللہ کریم سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے کہ کب کیا ہو جائے پتہ نہیں، لیکن اللہ رب العزت جل جلالہ کی ذات بڑی کریم ہے، بڑی رحیم ہے۔ اللہ کریم اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ بعض اوقات انسان ہے آزمائشیں آ جاتی ہیں، اور الحمدللہ فی سبیل اللہ کوئی اس کے چارجز نہیں۔ دعوت اسلامی کے اس شعبے روحانی علاج کے تحت اوراد عطاریہ، اوراد وغیرہ دیے جاتے ہیں، تعویذ دیے جاتے ہیں، استخارے کیے جاتے ہیں۔ ہمارے جنید مدنی بھائی بھی ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ کچھ اس شعبے کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹس بھی دیں گے، کچھ اس کی بہاریں بھی دکھائیں گے، اور دنیا کے کئی ملکوں میں بھی یہ شعبہ ہمارا چل رہا ہے۔ یہاں بھی میرے خیال میں ایسے اسلامی بھائی ہوں گے ہمارے ساتھ جنہوں نے اس شعبے سے برکتیں حاصل کی ہوں گی۔ واہ جی واہ، کہاں نہیں یہ بھی ہیں اور کر بھی رہے ہیں کر بھی رہے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اور کرتے رہیں گے جی، الحمدللہ۔ میں یہ چاہ رہا ہوں صاحب ہم اس پر بھی جو ہے وہ بات کریں کہ آخر اس شعبے کے قیام کی جو ہے وہ وجہ کیا ہے، مقاصد کیا ہیں اس کو بھی واضح ہونا چاہیے۔ ایک بات میں بھی عرض کرنا چاہوں گا جی کہ علاج کے مختلف طریقے ہیں، جی جیسے جو ہے وہ میڈیکل کے مختلف علاج ہوتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، تو اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکت ہے۔ واہ، تو یہ جو روحانی علاج کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ مختلف علاج کرنے کی ترکیب بنائی جاتی ہے۔ پڑھنے کے لیے اوراد بھی دیے جاتے ہیں، اور پینے کے لیے بھی ہوتا ہے سلسلہ، اور پلیٹوں کا ایک سلسلہ بڑا زبردست ہے۔ میری والدہ بیمار تھیں اور 19 دن کا کورس بتایا گیا، ہو سکتا ہے کہ دن آگے پیچھے ہو گئے ہوں کیونکہ 40 کافی دن عرصہ کا ہو گیا۔ کورس ہوتا ہے، 40 دن کا ہوتا ہے۔ 40 دن کا تو وہ پلیٹیں لکھنے کا سلسلہ ہوتا ہے، آیت مقدسہ قرآن مجید کی وہ پلیٹ پر لکھی جاتی ہے۔ کس سے لکھتے ہیں؟ عام پوائنٹر، عام قلم سے بھی جو ہے نا یہ لکھی جاتی تو ہے۔ وہ سلسلہ شروع کیا ہم نے، الحمدللہ تمہاری والدہ کو شفا حاصل ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ مسلسل جیسے یہ پینے والا ہے، روزانہ ایک پلیٹ، صبح شام شاید 2 پلیٹیں ہوتی ہیں یا ایک ہی پلیٹ ہوتی ہے، تو وہ صبح شام پینا ہوتی ہے۔ تو میری والدہ نے الحمدللہ یہ استعمال کی اور اللہ پاک نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ۔ جنید بھائی ہے کیا پلیٹیں اور کیا کرتے کیا اس سے، کیا ہوتا ہے؟ اپنا ایسے موذی امراض کہ جو مثال کے طور پر جڑ پکڑ چکے ہیں، بظاہر دوائیوں سے فرق نہیں پڑ پا رہا، مثال کے طور پر کینسر جیسا موذی مرض ہے، اسی طرح ہیپاٹائٹس ہے،
اسی طرح کسی کا جگر خراب ہو جاتا ہے، گردے میں اللہ نہ کرے کسی کے پتھری ہو، ہے نا، اور گردے کسی کے خراب ہو چکے ہوں، ہارٹ پیشنٹ ہیں، ڈائلسس پر ہیں، تو الحمدللہ اس کی تو پلیٹو والا جو عمل ہے میں نے خود برکتیں دیکھی ہیں۔ کینسر جیسے مریض، یعنی جن کو کینسر ہو چکا تھا، باقاعدہ رپورٹس میں ان کی یہ آیا تھا کہ کینسر کا معاملہ ہے، 2-4 مرتبہ کورس کیا، اور الحمدللہ عز و جل ایسے واقعات اس وقت ہمارے سامنے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل بعد میں کورس کرنے کے بعد جب انہوں نے یہ رپورٹس کروائیں، دوبارہ ٹیسٹ کروائیں، ان کی رپورٹس آئیں، تو الحمدللہ عز و جل کینسر جیسا موذی مرض وہ جڑ سے ختم ہو چکا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ تعویذات عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسباب ہم اختیار کریں، کوششیں ہم اپنی کرتے رہیں، علاج مستقل مزاجی کے ساتھ کروائیں، اللہ پاک کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں، کامل یقین رکھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ سلمان بھائی جی، جیسے جنید بھائی فرما رہے ہیں کہ واقعی حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ چاہے گا تو شفا وہی ہوگی۔ شفا ہوگی، درست بات ہے۔ اس یقین کو مضبوط کیسے کریں؟ بندہ جو ہے وہ روحانی علاج جس سے بن پڑتا ہے، ڈاکٹری علاج ہے، مختلف مشورے ہیں، ٹوٹکے ہیں، اور نیم حکیم بھی بیچ میں آ جاتے ہیں، تو اصل تو ذات اللہ پاک کی شفا دینے والی درست فرمایا آپ نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو شفا دینے والا ہے۔ اور ایک ایمان والے کا جو سب سے مضبوط اور سب سے جو زبردست اس کے پاس ایسٹ ہونا چاہیے، سرمایہ ہونا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ پر توکل ہے اور بھروسہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں لوگ بعض اوقات کچھ لوگ جو ہے وہ سنتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یہ نہیں سن رہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، تجربہ آپ کا ہوا ہوگا، بعض اگر بندے سے ہم بات کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ سن تو رہا ہے لیکن نہیں سن رہا، مطلب مان نہیں رہا، یا جو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ کرے ویسے نہیں کر رہا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو سنتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے۔ هو السمیع البصیر، سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، اور خود ہی فرماتا ہے، ارشاد فرمایا کہ اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم وہ ہے جو سنتا بھی ہے، جو جواب بھی دیتا ہے، جو مہربانی بھی فرماتا ہے، اور خزانے اس کے لامتناہی خزانے، جن خزانوں کی حد کوئی نہیں، ایسے عظیم خزانے جس کے خالق اور جس کے مالک کے ہوں، تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ اس خالق سے، مالک سے جو ہے وہ لو لگا کے رکھے، اور وہ کرم فرمائے گا تو انشاءاللہ یہ بندہ سانس لے گا تو بھی شفا یاب ہو جائے گا۔ تو یہ اس تصور کو مضبوط کرنے کی حاجت ہے کہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، جو میری سنتا بھی ہے اور جو مجھ پر فضل بھی فرماتا ہے، اور جب جب میں اس کی بارگاہ میں نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا، میرا کام ہے حاضر ہو جانا، میں چلا جاؤں گا، وہ مالک میری جھولی میں خیرات ضرور عطا فرمائے گا۔ بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی، اس پر مجھے یاد آیا، ایک اسلامی بھائی کے ساتھ بیٹھے تھے، تو وہ اپنی کچھ پرابلمس بتا رہے تھے، اور بندہ بعض اوقات بتاتا ہے کسی سے، بعض اوقات ہمدردی کے لیے، شیئر کے لیے، جی، انہوں نے اپنی پرابلمس بتائی، انہوں نے سنی بھی، دعا بھی دی، دعا دینے کے ساتھ ساتھ کہا بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں جو میرے بس میں ہو، بولا بس دعا کر دیجئے، دعا تو کر دی، بولا بس دل کا بوجھ ہلکا کرنا تھا۔ بڑے پیارے اچھے سمجھدار اسلامی بھائی ہیں، مبلغ ہیں، کہنے لگے کہ جو چیز آپ نے مجھ سے شیئر کی ہے اپنے رب سے شیئر کیوں نہیں کرتے، اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیوں نہیں کرتے، کہ دل کا بوجھ ہلکا کرنا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، اگر کسی سے کوئی مشورہ چاہیے، صحیح مشورہ دینے والا ہے، کوئی دل جوئی ہو جائے گی، لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے دکھڑے سنانا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو سنایا، پھر شاہد بھائی ملے تو شاہد بھائی یہ ہو گیا، تو تھوڑی سی ہمدردی لینے کے لیے بندہ بعض اوقات کرتا ہے۔ ہاں واقعی کسی سے حاجت ہے، کوئی شرعی رہنمائی ہے، کوئی صحیح طبیب ہے، اس سے بات کرنی تو الگ بات ہے، ورنہ تو بندہ بس وہ اپنی پریشانیوں کے دکھڑے، اپنی وہ بے صبری والی باتیں، پریشانی والی باتیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جو بات ارشاد فرمائی نا آپ نے، یہ دوسروں کے آگے بیان کرنے والی، ایک حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے پر مصیبت آئے، کوئی آزمائش آ جائے، اور وہ اس پر صبر کرے اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کی بخشش و مغفرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس آزمائش پر، اس مصیبت پر صبر کر کے خاموش رہنا اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا، یہ الحمدللہ کتنی بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔
خالد بھائی جیسے ابھی جنید بھائی نے بتایا کہ مصیبت آئے تو صبر، تو پہلی دفعہ کوئی صدمہ ملا اور پہلی دفعہ ہی بندے نے صبر کر لیا جی تو اس کے تو پھر درجات زیادہ ہیں. یہ صبر تو ہے ہی اول صدمے پر کہ جب جیسے ہی مصیبت پہنچی اس وقت بندہ آہو بکا میں مبتلا ہونے کے بجائے یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. بعض روایتوں میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی مصیبت دور ہونے سے پہلے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان جب اول صدمے پر بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اور قرآن نے اس کو یوں بیان کیا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو مصیبت دے کر آزمایا اور یہ مصیبت پر پورا اترا. اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کیسے اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے. ارشاد فرمایا گیا اولئک علیہم، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم صلوات من ربہم، ان کے رب کی درودیں ان پر ہیں، ان کے رب کی خاص رحمتیں ان پر ہیں، ورحمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت انہیں عطا فرماتا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں، کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں کہ جو لوگ مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں. یہ مصیبت بندے پر آتی تو ہے لیکن ایک جہت سے دیکھا جائے تو یہ اس کا تعلق اس کے رب سے جوڑ رہی ہوتی ہے. کیا بات ہے کہ بندہ جب مصیبت میں آ جائے گا اور سامنے اس کو کوئی سہارا نظر نہیں آئے گا تو لا محالہ ایک ذات وہ ہے جس کی طرف اس کی توجہ جائے گی کہ میری مشکل اس سے بڑی ہے، اس سے بڑی ہے، اس سے بڑی ہے، مجھ سے، میرے خیال اور میرے سوچ سے بڑی ہے، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بھی بڑی ہے. کیا بات ہے. جب اس کے سامنے اپنی مشکل کو لا کر رکھتا ہے تو یقیناً یہ بات اس کے سمجھ میں آتی ہے، چاہے آیت اس کو یاد نہ بھی ہو لیکن اس کا دل یہی جواب دیتا ہے کہ میرے رب کی رحمت وہ ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر شے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. تو وہ رب کی رحمت جو ہے وہ اس کی مصیبت کو دور بھی کرتی ہے، یہ اس کی طرف رجوع آتا ہے تو اس کو ڈھارس بھی ملتی ہے. نا امید ہو چکا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یقین عطا فرماتا ہے اور پھر اس کے لیے شفاؤں کے دروازے کھولتا ہے. وہ مالک کریم ہے، وہ چاہے تو بندے کے لیے نیک لوگوں کی نگاہوں میں شفا رکھ دے، چاہے تو چلنے والی ہواؤں میں شفا رکھ دے، چاہے تو پینے کے پانی میں شفا رکھ دے، چاہے تو ایسی کوئی چیز اس کو نہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ محض شفا ہی بھیج دے اور اس سے مسئلہ دور ہو جائے، بندے کی مصیبت حل ہو جائے اور بندہ پہلے سے زیادہ اچھی حالت میں آ جائے. تو دو چیزیں تو خاص طور پر ہمیں اس میں یاد رکھنی چاہیے کہ ایک جو مصیبت آئی ہے یہ میرے گناہوں کو مٹانے والی، درجات کو بلند کرنے والی ہے، اور دوسرا یہ کہ مجھے اسے گھبرا کر نا امید نہیں ہونا بلکہ اس مالک و مولا کی طرف امید لگانی ہے جو ہر مصیبت کو ٹالنے والا. اچھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آپ نے پڑھا، بتایا مصیبت کے وقت پڑھنا چاہیے. ہمارے یہاں تو مشہور یہی ہے کہ جب انتقال ہو، کسی کے انتقال کی خبر سنیں یا ہمیں اطلاع ملے تو اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون. صحیح فرما رہے ہیں. بعض یہ اوقات ہر لائٹ چلی گئی مصیبت تو کے وقت پڑھا جائے، لگ گئی تو پڑھا، تو جس کو نہیں معلوم تو کہتا بھائی کون مر گیا یہ، اس کے لیے پڑھ رہے ہیں آپ. یہ جیسے خالد بھائی نے فرمایا نا کہ پہلے صدمے پر، تو بعض اوقات ہوتا ہے اس طرح بھی کہ اب مجھے کوئی پرابلم ہے، میں نے اپنا دکھڑا سب کو سنا دیا، آخر میں جیسے خالد بھائی نے بتایا کہ یہ سب قرآن و حدیث تسلی دی، اب میں بولوں گا ارے بھائی خالد بھائی صبر ہی تو کر رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں، کر بھی کیا سکتے ہیں. تو واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین، پہلے صدمے پر ہی صبر کریں، اور اللہ ہی ہے کہ جس کی بارگاہ سے ہم رجوع کریں گے. بیماری ہے تو شفا دینے والا، روزگار کے مسائل ہیں تو رزق بھی اسی کی بارگاہ سے ملے گا، کوئی مشکل ہے تو اسی رب کریم کی بارگاہ سے دور ہوگی. جو بھی مشکلات ہیں رب چاہے گا تو حل ہو جائے گی، پر رب سے لو لگا لیں، اس کی بارگاہ میں دعائیں کریں، التجائیں کریں، رب کریم کا کلام قرآن پاک پڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں، سجدے کریں. جب اللہ کی بارگاہ سے لو لگ جائے گی تو یقین کیجئے کہ ایک قلب کے اندر اطمینان ویسے ہی آ جائے گا، ایک سکون آ جائے گا کہ میرا رب بہت بڑا ہے، میرا رب سننے والا ہے، میرا رب میری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے. کہتے نا میرا رب ہے نا، جب میرا رب ہے تو مجھے فکر کی کیا ضرورت. تو اللہ سے اللہ کرے کہ ہماری لو لگ جائے، سچی لو لگ جائے. تو بس اللہ جس کو چاہے اس کے قلب کو اپنی طرف پھیر لے. تو آج یوم دعوت اسلامی ہے، خوشی کا ایک سما ہے. اللہ کریم سے دعا بھی کریں کہ یہ دعوت اسلامی کا پیارا پیارا ماحول، یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جب دعوت اسلامی کے ماحول سے منسلک ہوتے ہیں، دینی کام کر رہے ہوتے ہیں،
مدنی کاموں کی، دینی کاموں کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو یقین کیجئے بہت سارے صدمات، بہت ساری پریشانیاں، ٹینشن، بعض اوقات تو اس کو اندر آنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ ہاں واقعی مجھے اس پر یاد آیا سلمان بھائی، زمزم بھائی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے تو کوئی اسلامی بھائی آئے، بھائی صاحب بہت پریشانی ہے، دین کا کام نہیں ہو رہا، ذمہ داری بس پوری نہیں ہو رہی۔ زمزم بھائی تھے، شاید فرماتے ہیں زمزم بھائی بیٹا ایک کام کریں، آپ ایک ذمہ داری اور لے لیں۔ بولے حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں، ایک ہی پوری نہیں ہو رہی میں دو کیسے لے لوں؟ تو کہا دیکھیں پریشانی دور اللہ چاہے گا تو ہوگی، آپ سوچیں گے تو اور زیادہ پریشان ہوں گے، تو آپ ایک چھوڑے نا، ایک اور لے لیں، اس کے بعد ایک اور لے لیں کہ پریشانی کو اندر آنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، اس کو اسپیس ہی نہیں ملے گا۔ بہت زبردست بات۔ شعبہ روحانی علاج دیکھیں، یوں تو تعویذات، اوراد، دم، پانی پر دم کیا ہوا اچھے بھی ہیں، اور جس طرح کے آج کل چل رہے معاملات، تو قرآن و حدیث، صحابہ کرام علیہم رضوان، اولیاء کرام، بزرگان دین، تو اس سے بھی کوئی اس کا ثبوت ہے قرآن سے، حدیث سے، اولیاء کرام سے؟ جی بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم شفا ہے اور رحمت ہے، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والا جو ہوگا وہ قرآن کریم سے شفا بھی پائے گا اور قرآن کریم سے رحمت بھی پائے گا۔ اس کی تفسیر میں جو ہے وہ بیان فرمایا گیا ہے تفسیر مظہری کے اندر کہ قرآن کریم یہ ظاہری بیماریوں سے بھی شفا دیتا ہے اور باطنی بیماریوں سے بھی شفا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ باطنی بیماری جیسے کفر کی بیماری ہے تو اللہ کریم کے قرآن کی برکت سے وہ کفر کی بیماری کیا ہو جاتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے، بندے کا دل شفا پا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جیسے ظاہری کوئی بیماری ہے تو وہ بھی اللہ پاک کے کرم سے، فضل سے، قرآن کریم کی برکت سے وہ دور ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے احادیث مبارکہ کے اندر سورہ فاتحہ کا نام سورہ شفا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ کا نام سورہ شفا بھی ہے، یعنی سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کیا جائے تو بندہ جو ہے وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ بعض روایتوں کے مطابق 10 مرتبہ پڑھ کر سورہ فاتحہ کو دم کیا جائے تو مرض سے جو ہے وہ شفا یابی ہے۔ ایک نہیں کئی روایات اس مضمون کی جو ہے وہ موجود ہیں صرف سورہ فاتحہ سے متعلق۔ سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے کے متعلق بھی بہت ساری روایات ہیں، ان میں سے ایک جو ہے میں نے عرض کی ہے۔ اس طرح خالد بھائی آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کی دوسری ایک اور مبارک آیات ہیں بلکہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربی انہ لا یفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ بالکل یہ وہ آیات ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کامل یقین کے ساتھ پڑھ کر یہ پہاڑ پر دم کیا جائے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ سبحان اللہ۔ اب اندازہ لگائیں کیا برکات ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور معاملہ یہ تھا کہ آپ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مجلس میں موجود تھے، محفل میں موجود تھے، تو ایک شخص آیا اور اس نے اپنے کسی مرض کی شکایت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پڑھ کر ان پر دم فرما دیا، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ آیات پڑھ کر ان پر دم کر دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تائید کر کے ارشاد فرمایا کہ تم نے درست کیا ہے، اور یہ وہ عظیم آیات ہیں کہ اگر پہاڑ پر بھی پھونک دی جائیں تو وہ اپنی جگہ کو چھوڑ دے۔ تو قرآن کریم حق ہے، اس سے دم کرنا حق ہے، اس کی تاثیر حق ہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے مسائل لے کر جب حاضر ہوتے تو ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے گھر میں ایک عجیب و غریب معاملہ دیکھا ہے کہ ایک مخلوق عجیب سی پیدا ہوئی ہے، پھر اس کے کھال پر کانٹوں کی طرح کوئی چیز نمودار ہو گئی، کچھ چیزیں میری طرف وہ پھینک رہی ہے جس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جل جاؤں گا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سارا معاملہ بیان فرمایا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کا حل کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لکھنے کے لیے کچھ لایا جائے۔ جب لکھنے کے لیے قلم اور دیگر چیزیں پیش کی گئیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مولا کائنات
علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دی اور پھر ارشاد فرمایا کہ علی جو میں کہتا ہوں وہ لکھو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کلمات خیر ارشاد فرمائے جو روایتوں میں موجود ہیں، خصائص کبریٰ میں اگر اس کو پڑھنا چاہیں تو بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو وہ لکھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، یعنی لکھوانے کے بعد مولا علی نے لکھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ جب سونے لگو تو اسے اپنے تکیہ کے پاس رکھو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے وہ تعویذات لیے اور ایسا ہی کیا، اور جب اب رات کو سویا تو وہی مخلوق جو پچھلی رات کو مجھے پریشان کر رہی تھی، اب میں رات کو سونے کے بعد اس کی چیخ کی آواز سے اٹھا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی اور اپنے باطل معبودوں کی قسم کھاتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی کہ قسم ہے ہم چلے جائیں گے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، تم اس تکلیف کو ہم سے دور کر دو۔ حضرت ابو دجانہ پھر صحابی رسول ہیں، کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ اللہ کی قسم میں ان تعویذات کو اس وقت تک تم سے دور نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ سے اجازت نہیں لے لوں، میں اس کو یہیں رکھوں گا۔ تو اگلے دن صبح ہوئی، حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں کہ وہ رات میرے لیے ایسا لگا کہ بہت لمبی ہو گئی، بہت طویل ہو گئی۔ صبح کی نماز میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا معاملہ جو مکالمہ ان کے ساتھ ہوا تھا وہ عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب عرض کیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو دجانہ اب ان کو یہ تکلیف مسلسل ہوتی رہے گی، گویا جو شیطانی چیزیں ہیں رحمانی کلمات پڑھ کر جب ان کے اوپر پھونکے جائیں یا ان سے علاج کیا جائے تو ان کی کاٹ بھی ہوتی ہے، اور جس طرح یہ شریر جنات انسانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں تو روحانی علاج قرآنی آیات اور احادیث میں بیان کیے ہوئے الفاظ اگر ان کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جائے تو وہ جو مشکل پہنچانے والے ہوتے ہیں وہ خود مشکل میں آ بھی جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو اپنانا بھی چاہیے۔ یہاں تک روایتوں میں آیا، جس طرح آپ نے بھی بیان فرمایا کہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، برے لوگ بھی موجود ہیں، اچھی چیزوں کے ذریعے سے، قرآن و حدیث کے ذریعے سے، آیات کے ذریعے سے علاج کرنے والے بھی موجود ہیں، اور عاملین فاسقین بھی موجود ہیں جو فسق و فجور والے ہیں، جو قرآن کو چھوڑ کر جادو کا سہارا لیتے ہیں اور غلطیاں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب جلوہ گر ہوئے تو اس سے پہلے کے جو لوگ تھے، جو معاشرہ تھا، اس میں یہ چیز رائج تھی کہ وہ جادو کا سہارا لیتے تھے اور اپنے علم کے روب کے ساتھ ساتھ ان جادوؤں کے سہارے سے بھی اپنا دبدبہ بنانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، لوگ جوک در جوک دامن اسلام میں آنے لگے، تو اب پھر وہی جب مریض آئے، بیماریاں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں ہم ایسا ایسا کیا کرتے تھے کہ کسی بیمار کو دیکھتے تو کچھ پڑھ کر دم کر دیا کرتے تھے، اب کیا کریں؟ تو عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کیا پڑھ کے دم کیا کرتے تھے وہ مجھے سناؤ، تاکہ ایک چیز ہے جس میں اجازت بھی ہے اور ایسا بھی معاملہ ہے کہ اس سے روکا بھی جائے۔ اگر درست طریقے سے کی جائے گی تو اس کو اجازت دی جائے گی، اور اگر اس میں غلطی شامل ہوگی تو اسے روکا جائے گا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے سناؤ کہ تم پڑھتے کیا ہو، کرتے کیا ہو۔ جب عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ کلمات پڑھے گئے تو عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ درست ہے جب تک اس میں شرک شامل نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے حوالے سے کوئی لمٹ بندہ کراس نہ کر رہا ہو، قرآن و سنت کے احکامات کی پامالی نہ کر رہا ہو، دائرہ دین اور دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے قرآنی آیات، احادیث اور ان میں موجود الفاظ سے اگر کوئی بندہ علاج کرتا ہے، یہ پڑھ کر دم کر دیتا ہے، تو یہ نہ صرف شفا دینے والا ہے بلکہ سنت نبویہ سے یہ ثابت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، لکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیماری حاضر ہوئی ہے، بیمار تھے، تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے دم کیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیماری حاضر ہوتی تو حضرت جبریل علیہ السلام
حاضر ہوتے اور آپ پر دم فرماتے، دم کیا کرتے تھے. کیا بات. یہ دم کا ثبوت بھی حدیث پاک سے الحمدللہ سے وجل یہ ملتا ہے. اس میں دو تین چیزیں ہیں جس کو بھی لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جادو کا جیسے بتایا کہ جادو بھی ہے، غلط طریقے سے بھی ہے. ایک اور چیز روایت کے ذریعے جو بتا رہے تھے یہ کہ مقصد ایسا نہ ہو جائے کہ وہ شرک ہو جائے. اب سارا کے سارا مقصد اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا اور تعویذ کو کہتا ہی ہے کہ بھائی یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے کر رہے ہیں، تو یوں تو یہ بھی شرک میں جائے گا. معاذ اللہ. دیکھیں میں بڑے ادب سے کروں پیارے علی بھائی، ہر بندے کو اللہ کریم نے زبان دی ہے اور زبان کے ساتھ اس کو ایک اختیار بھی دیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زبان کا درست استعمال کرے. آپ دیکھیے ویپن ہے، ویپن اپنی حفاظت کے لیے ہو تو ویل اینڈ گڈ ہے، اور اسی ویپن سے دوسروں کو گولیاں مارتا پھرے، دہشت پھیلاتا پھرے، یقیناً غلط ہے. اسی طرح زبان ہے تو زبان سے صحیح بات کرے تو صحیح ہے اور غلط بات کرے تو غلط ہے. آپ دیکھیے کہ شرک، ہر بات کو ہی شرک بنا دینا یہ ظلم ہے. جیسے دیکھیے دیکھنے میں گدھا بھی آپ کو نظر آئے گا، گھوڑا بھی نظر آئے گا، کھچر بھی نظر آئے گا، اور جانور بھی نظر آئیں گے، تو آپ ان میں تمیز ہی ختم کر دیں، سب کو ایک ہی کچھ بنا دیں، یہ بھی بندہ بولے گا کہ ان کی سینس میں کچھ شاید پرابلم ہے، اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. تو اسی طرح ہر بات کو ہی شرک بنا دینا، ہر بات کو شرک بنا دینا بھی دم کرنا بھی شرک ہے معاذ اللہ. جبکہ حدیث میں حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، تو یہ قطعاً درست بات نہیں ہے. تو درست بات جو ہو وہی کرنی چاہیے. شرک کی تعریف کیا ہے یہ سمجھ لیا جائے، اور اس کے لیے تھوڑا خود ہمت کر لیں. اور وہ یہ ہے کہ امیر علیہ سنت نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب کے اندر شرک کی تعریف بیان کی ہے. اس کو تھوڑا محنت کر کے پڑھ لیں، پڑھ کے اس کو سمجھ لیں. یعنی جب تک علم نہ ہو، معلوم نہ ہو، تو اپنی زبان کا بندہ استعمال کرتے ہوئے سوچ لیں میں کیا نہ ہی استعمال کرے تو اچھی بات ہے. جو نہیں پتا وہ آپ خاموشی سے بتا دیں ہمیں پتا نہیں ہے، بات کافی ہے، میرا خیال اتنا کافی ہے. ہر چیز کو تو شرک نہیں بنانا چاہیے. اس میں ایک بات میں بھی کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے ہاں جو تعویذات عطاریہ کا روحانی علاج کا سلسلہ ہے، تو اس کے اندر جو ہمارا مفتیان کرام کا بورڈ ہے اس سے باقاعدہ ایک ورد جو ہے وہ چیک کروایا جاتا ہے. اور جو کچھ بھی ان کا سارا معاملہ، کیونکہ میں بھی کچھ عرصہ جو ہے وہ مجھے بھی موقع ملا ان کے قریب جانے کا اور ساری چیزوں کو دیکھنے کا، دارالفتہ اہل سنت سے بھی جو ہے وہ تعلق رہا. تو الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کا شروع سے ہی یہ ذہن ہے کہ ہم نے وہ روحانی علاج کرنا ہے. بلکہ جتنے بھی کام ہیں دعوت اسلامی کے، بالخصوص روحانی علاج کی بات ہو رہی ہے، تو وہ اول تا آخر ہر چیز مفتیان کرام سے چیک کروائی جاتی ہے اور اس کے بعد ہی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. اور یہ دعوت اسلامی کا ایک جو ہے وہ ایک حسین امتزاج بھی کہیں اور انداز بھی کہیں، اور یہ امیر اہل سنت کی خصوصیت بھی ہے کہ ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی مجھے سن رہے ہیں، تو ہمیں بھی یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، اپنی واہ کے لیے نہیں کرنا. اور جو ہے وہ کوئی ایسا قدم بھی نہیں اٹھانا جو شریعت کے خلاف ہو. ہر چیز چیک کرنے کے بعد ہی پھر اس کو جو ہے وہ ترکیب میں لایا. کہتے ہیں کہ شرع اسکین ہوا ہوا ہے 100% شریعت اسلامیہ کے مطابق. اور یہی اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کی مقبولیت کا یہ سبب ہے کہ ہر معاملے میں شرعی رہنمائی لی جاتی ہے. ایک بات میں عرض کروں صاحب کہ یہ تو شرعی حوالے سے فرمایا، ہماری تربیت میں جو روحانی علاج کرنے والے ہیں ان کی تربیت میں یہ چیز شامل ہے کہ جب آپ نے کسی کا روحانی علاج کرنا ہے اور کوئی آتا ہے جیسے مسئلہ لے کر، تو روحانی علاج کے ساتھ ساتھ اس کو مطمئن بھی کرنا ہے، ان کے گھر کو تباہ و برباد بھی نہیں ہونے دینا، دو بھائیوں کے درمیان جدائی بھی نہیں ہونے دینی. اگر کوئی اس طرح کا کیس آئے، کوئی اس طرح کا معاملہ آ جائے تو آپس میں محبتیں بھی پیدا کروانی ہے، دل ملانے آتے ہیں کہ لڑائی ہو جائے، گھر الگ ہو جائیں، سارا مجھے مل جائے. اگر کوئی آ کر کسی کی غیبت کرتا ہے تو آپ نے اس کو مدنی پھول بھی دینے، ورنہ عموماً ہوتا ہی ہے نا، ہم تو بڑی دلچسپی کے ساتھ اور کان لگا کر خوب سنتے ہیں، اچھا اس نے یہ کیا تو پھر اس نے کیا کیا، پھر آپ نے کیا کیا. باقاعدہ تربیت میں شامل ہیں ہماری. ایک تو یہ تربیت ہے، اور ایک جگہ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کایا پلٹ تعویذ، لیکن جس نے لکھا ہوتا ہے وہ 10 سال سے خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوتا ہے. اللہ اکبر. بہرحال میرے مدنی چینل کے ناظرین، صحیح غلط کی پہچان ہو، اچھے برے کی پہچان ہو. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، روحانی علاج کے ایک ذمہ دار تھے ہمارے، ان سے بات چیت ہو رہی تھی یہی جن پر کہ یار جن
تو بولے علی بھائی ایک آ گیا جس پہ جن تھا. اب ظاہر بات ہے ہماری ایک ذمہ داری ہے اس کا علاج بھی بتانا ہے, اس کی سننی بھی ہے, اپنا اعتماد بھی بحال رکھنا ہے. اور جن تھا وہ کیفیت میں جھوم بھی رہا تھا اور کچھ آواز بھی تیز ہو جاتی ہے. تو بولا اگر یہ کیفیت میں آ گیا بولے میں آگے پیچھے دیکھ رہا تھا میں نکلوں گا کہاں سے. تو مجھے اس پر یاد آیا کہ ہماری نانی جان ہوتی تھی, اللہ انہیں غنی کا رحمت فرمائے, وہ کہتی تھی بڑے بوڑھوں کے اپنے ایک الفاظ ہوتے ہیں, بولا بھائی اللہ کی مخلوق ہے تو صحیح ہے, تو بھائی آپ کی آنکھوں کے ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ اور آپ کی آنکھوں کے سامنے روشنی, اس طرح کا کوئی جملہ تھا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے جو پردہ ہے نا وہی رہے, جیسے آپ نے فرمایا پوشیدہ, تو پردہ ہی ٹھیک ہے یہ. ورنہ بعض اوقات ہوا ہے ایسا, بتایا لوگوں نے کہ آ گئے سامنے اور یوں, تو اللہ خیر فرمائے, اللہ عافیت میں رکھے اور اللہ کریم سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. تو انشاءاللہ ایک کچھ کر کے آپ کو وہ بھی دکھائیں گے ہمارے جنید بھائی. آئیے کچھ کال لیتے ہیں. میرا نام یعقوب ہے. میرا بیٹا بیمار تھا, 1-2 سال سے بہت سخت بیمار تھا. دوائیاں وغیرہ لے دے کے اسپتال چیک اپ وغیرہ کرا کے اسپیشلسٹ کو, میڈیکل کو, آرتھوپیتھک کو دکھا کے آرام نہیں آیا. تو مجھے کسی نے بتایا کہ دعوت اسلامی کا مرکز فیضان مدینہ G11 میں ہے, وہاں پہ میں گیا ہوں. میں نے وہاں پہ استقرارہ کروایا, تعویذ وغیرہ دیے اور دم وغیرہ کروایا, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شفا دی. بالکل میرا بیٹا ماشاءاللہ ٹھیک ہے, جو 1-2 سال سے اتنا سخت بیمار تھا, اللہ پاک نے اس کو اپنی کرم نوازی سے اس کو ٹھیک کر دیا اور دعاؤں میں وہ یاد رکھا ہے. میں یہ بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں دعوت اسلامی کا. مرحبا. ماشاءاللہ. الحمدللہ عزوجل کل رات بعد نماز عشاء فیضان مدینہ عطا کرنے میں شعبہ روحانی علاج کے اسلام بھائی سے ملاقات ہوا ہے. اور میری بچی کی طبیعت کافی ناساز تھی, بار بار الٹیاں, بخار, کھانسی. تو روحانی علاج کے اسلام بھائی سے میں نے تعویذات وغیرہ لیے ہیں, پانی دم کر کے لیے استعمال کیا. ساری رات الحمدللہ میری بچی نے آرام کیا ہے, مطلب کہ بخار وغیرہ وہ بھی چھوٹ گیا, کھانسی بھی جس کی تکلیف تھی اس سے بھی نجات ملا ہے. اور میں الحمدللہ خود بھی دعوت اسلامی والا مدرس ہوں. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا بہت اچھا کام ہے, وہ فی سبیل اللہ روحانی علاج کے ذریعے سے ماشاءاللہ تعویذات ہے, طریقے سے روحانی علاج سے تعویذات ملتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تبارک فضل دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقیاں عطا فرمائے. آمین آمین. میرا نام محمد عارف اتاری ہے اور میرا تعلق صوبہ پنجاب کے ضلع جانگ سے ہے. میری شادی کو تقریباً کم و بیش 14 سال گزر گئے تھے اور علاج کرنے کے باوجود بھی میں اولاد کی نعمت سے محروم تھا. تو امیر اہل سنت کی دعا کی برکت سے اور دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے تعویذات میں نے استعمال کیے اور الحمدللہ اللہ تعالی نے تعویذات کے صدقے اور مرشد کریم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے صدقے اور ان کی دعاؤں سے میری جو گھر والی ہے اب وہ امین سے ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی, آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی, رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی, اور شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی. تو کچھ ترانہ بھی سنائے بھائی ہمیں, آج تو یوم دعوت اسلامی ہے ماشاءاللہ. واہ واہ واہ. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی, آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی, اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی, آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے.
आशिकान मुस्तफ़ा की दावत इस्लाम जिंदाबाद, दीन है सबको सिखाती दावत इस्लाम जिंदाबाद, उम्मत की है खैर खाही दावत इस्लाम जिंदाबाद, बाअमल हमको है बनाती दावत इस्लाम जिंदाबाद, रहमान की रहमत है ये दावत इस्लामी, रहमान की रहमत है ये दावत इस्लामी, शैतान की हलाकत है ये दावत इस्लामी, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है। उशाक मोहम्मद की ठंडक है ये आँखों की, हर दिल में सरायत है ये दावत इस्लामी, फैजान रज़ा है और ये गौस का फैजा है, फैजान रज़ा है और ये गौस का फैजा है, ख्वाजा की हिमायत है ये दावत इस्लामी, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है। इस्लाम की कुव्वत है ये दावत इस्लामी, और दीन की शौकत है ये दावत इस्लामी, मौजूदा सियासत से है इसको अलाका क्या, मौजूदा सियासत से है इसको अलाका क्या, बसने की दावत है ये दावत इस्लामी, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है। क्या बात है, क्या बात है। खुशियाँ मनाएं अहल सुन्नत यौम दावत इस्लामी है, खूब करें इजहार नेमत यौम दावत इस्लामी है। तो मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह यौम दावत इस्लामी है, खुशी का समा है। एक तो खुशी ये ज़ाहिर में भी है और अल्हम्दुलिल्लाह दिल के अंदर भी एक कैफियत है। और वाकई जिन जिन लोगों को दुनिया भर में दावत इस्लामी से फ़वाइद मिले, बरकतें मिली, जिनकी ज़िंदगियां तब्दील हुई, जिनके घरों में बच्चे बच्चियां हाफिज़ बने, कारी बने, आलिम बने, जो गुनाहों वाली ज़िंदगी को छोड़कर नेकियों की तरफ आ गए, ज़िंदगियां बदल गई, नमाजी बन गए, वाकई ये रब्बे करीम जल्ल जलालहू की नेमत है। तो इंशाल्लाह हमारे जुनैद भाई जो हैं वो आज आपको जादू का तोड़, जादू कहेंगे, काला जादू कहेंगे? ऐसा जादू जादू होता है, जादू अच्छा हमारे यहाँ मशहूर है कि काला जादू, जादू ना नीला है ना पीला है, अच्छा हाँ, ना काला है, जादू जादू है। हाँ, उर्फ़ आम में ये हमारे यहाँ जो काला जादू कहा जाता है ना, उसे कहते हैं कि जो माअज़ल्लाह जो सिफली वगैरह हो गए, गंदे अमलियात हो गए, वो करवाते हैं, तो उर्फ़ आम में उसे काला जादू कहते हैं। अच्छा यूँ? वरना जादू का कोई कलर नहीं है, कोई रंग नहीं है, जादू जादू है। अच्छा जी। काला जादू तो बड़ा मशहूर है। ये मशहूर है अच्छा यूँ? जादू। आपको आइटम जादू। मशहूर ना हो तो फिर वो बिकेगी कैसे ही है? जी ऐसी ऐसी बात है। वो था एक बंदा, लोगों के भी बड़े टैक्ट होते हैं ना, तो यूं ही था, वो किसी के पास वो आए लोग, तो वो पंजाबी फ्रेज में मैं बताता हूँ, तो उन्होंने कहा जी हिसाब लवान आए हैं जी। दावेदार तारी वालों को भी कहते होंगे, हमारे यहाँ ये बोलते हैं हिसाब करवाने आए हैं जी, हिसाब कराने आए हैं। वो बंदा था, उसने कहा कि मैं बड़ा पहुंचा बंदा वहां, दूसरी जदों आए साहब मैं उदू हिसाब ला लिया सी। जब आप लोग आए थे मैंने उसी वक्त हिसाब जो है वो लगा लिया था। अच्छा, उसने कहा अभी पहले भी कहीं पे गए हैं? उन्होंने कहा हाँ जी गए हैं असी। तो उन्होंने कहा कि भी क्या कहा है उसने? तो उन्होंने कहा कि जी, उन्होंने आखा जी काला है। तो ये कहता है कि उसने कहा भी काला नहीं, खट्टे रंग दा। यूं बता, वो सादे मतलब देहाती लोग
تو یوں مطلب یوں اس طرح کر کے باتیں بھی بعض اوقات بنا رہے ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ. اچھا باتیں بھی امپریشن بھی کچھ ہے بولا کچھ نہیں ہے بھائی پیٹ میں درد ہے اس کی اور کچھ نہیں ہے. نہیں پھر دیکھیں کل آپ کے گھر میں چھوٹا بچہ ہے گرا ہوگا, اب وہ بندہ بولے گا ہاں جی ہے, کل وہ گرا ہوگا, وہ بچے ہیں گھر میں گرتے ہی ہیں, تو ہمارے بچے گر جاتے ہیں ہر دفعہ اٹھاتے ہی رہتے ہیں. ابھی بیچارے جو ہے نا وہ سلپ ہوتے ہیں, گر جاتے ہیں, کوئی دھکا دیتا ہے, ویسے جو ہے وہ گر جاتے ہیں, بچے گر ہی جاتے ہیں. تو یوں اس طرح کی باتیں جو عام چل رہی ہوتی ہیں. ایک شخص تھا یوں اسی طرح کا, ان سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے, تھوڑا عقل و شعور اور سینس بھی استعمال کرنا چاہیے, اللہ نے دیا ہے. کوئی تھا اس نے کہا بھی ہاتھ دکھاؤ بھائی, ہاتھ دکھاؤ بھائی, میں بتاتا ہوں قسمت کا حال کیا ہے تمہارا. یہ ہاتھ دکھانا اس پر رکن شورا بیان فرمائیں گے. اس نے دیکھا, میں بھی ادھر بیٹھا ہوا تھا, یہ اس وقت کی بات ہے سب جب میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی نہیں تھا, اور کہاں گیا تھا میں, آٹا پسوانے جو ہے گیا ہوا تھا. کیا کرتے تھے کہ جیسے گھر میں گندم کی وہ بوری بھری, اس کو جو ہے وہ کندھے پہ اٹھایا اور اٹھا کر کے وہ چکی پہ لے گئے پسوانے کے لیے. تو یوں بھی میں بھی آٹا پسوانے کے لیے جو ہے وہ آیا ہوا تھا. ادھر وہ ایک کالا انجن لگا ہوتا تھا, تو اس کو سٹارٹ کرنا تھا, وہ سٹارٹ بھی کر دیتے تھے اس کو فری میں. تو بہرحال وہ جب آٹا پسوانے کی باری آئی تو ادھر وہ بندہ آ گیا, جی بہاؤ جی ہاتھ بہاؤ. اس نے ہاتھ دکھایا ایک نے کہا تیرے اندر کشمکش لگی ہے, آپ کے دل میں جو ہے نا وہ ہلچل مچی ہوئی ہے, بڑے پریشان ہو تم, بڑی بے چینی سی کیفیت ہے. اب آپ مجھے بتائیں, جس بندے کا روزگار نہ ہو اس کے دل میں کشمکش نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا, کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اس طرح کی بات ہے. اچھا اس سے اب جب دوسرے کو بولا بھی آپ دکھاؤ, اس نے بھی اس کو بھی کہا کہ بھی تیرے اندر بھی کشمکش ہے. اس نے کہا میرے بھی تو کوئی کشمکش کوئی نہیں. تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو جو ہے نا وہ بس ان کا ذہن جو ہے وہ کیپچر کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنی بات ہوتی کوئی نہیں ہے لیکن ایک بات جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنی سینس کے دریچے جو ہے یہ کھول کر کے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ لوگ بنا رہے ہوتے ہیں, اپنی دکانیں چمکا رہے ہوتے ہیں, جن کو کیا کہتے ہیں جعلی عاملین, اس طرح کے جعلی بابے بنے بیٹھے ہوتے ہیں. ایک نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے. ایک جگہ میں خود تھا, رات کا ٹائم تھا, تو رات کو ٹھک 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 آواز آیا نا, صبح جو ہے نا مجھے جو ہمارے ساتھ موجود تھے کہا یار آپ کے گھر پہ کچھ ہے. چھت سے پوری رات ٹھک 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 کی آواز آ رہی تھی, چلتے ہیں نا پوری رات, اور ٹھک ٹھک کی آواز سے ہم سو نہیں پائے. آپ بھی غور کرنا. میں نے کہا میں نے غور کیا ہوا ہے, میری جو کھڑکی ہے نا یہ 2 شیشے کے دروازے ہیں, ہوا چلتی ہے تو یہ ٹک ٹک کرتا ہے, کوئی جن ون نہیں ہے. تو بعض اوقات یہ نفسیاتی اثر بھی ہوتے ہیں جنہیں. جی نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں. دیکھیں ہر ایک کے ساتھ جادو ہو یہ ضروری نہیں ہے. میں بلا مبالغہ میں عرض کر رہا ہوں کہ 99% ایک تعداد ایسی ہے کہ جن کے نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں, شاذ و نادر چند ایک ہوں گے کہ واقعی جن کے ساتھ جادو ہو یا جنات ہو, اثرات ہو. اصل میں آپ لوگوں کا مسئلہ یہی ہے, لوگ شکایت کرتے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں کہ آپ کے جو یہ اوراد عطاریہ والے ہیں, تعویذات والے ہیں, روحانی لواج والے ہیں, یہ جادو بتاتے ہی نہیں ہیں. میں فلاں کے پاس گیا تھا, انہوں نے جادو بتایا, فلاں کے پاس گیا تھا, بولا سخت جادو ہے یہ, اور یہ تو بتاتے ہی نہیں کچھ. ہماری عوام کا بھی یہ ذہن بنا ہے جب تک ان کو جادو نہ بتایا جائے, عملیات نہ بتائے جائے, مطمئن نہیں ہوتی. کئی بیماریاں ایسی ہیں جسمانی طور پر کہ اس کے اثرات جسم پر ایسے ظاہر ہوتے ہیں, بظاہر آپ کو ایسا لگے گا کہ اس پر جن آ گیا ہے, آپ کی آنکھیں لال ہو جائیں گی, آپ کو گھبراہٹ محسوس ہونے لگے گی, آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے, آپ کو جسم میں تکلیف جوڑ جوڑ دکھے گا, آپ کو بہت زیادہ بھوک لگنے لگ جائے گی. عام آدمی کے مقابلے میں آپ کئی گنا آپ کھانا شروع کر دیں گے, پانی پینا شروع کر دیں گے. تو جنات والی علامت بتا رہے ہیں آپ. لیکن ہر ایک کے ساتھ یہ جنات کے ہی معاملات ہو یہ ضروری نہیں ہے. جسمانی بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں, اس طرح کی بیماریاں ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ بھوک لگنا لگ جائے. جنید بھائی جو بتا رہے ہیں نا شاہد بھائی, جی کچھ ایسے لوگ ملے یار اس پہ جن ہے, راتوں کو چیختا ہے, ہاتھ میں نہیں آتا, عجیب کیفیت ہو جاتی ہے, پوری رات جاگتا ہے. تو ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا وہ یہ کئی راتوں سے جاگ رہا ہے, اس کا دماغ معاف ہو گیا, سن ہو گیا ہے, اور اس کو 2-3 دن نیند کی دوائیاں دیں گے نا نارمل ہو جائے گا. اور واقعی نارمل ہو گیا, اور گھر والے وہ جن کے چکر میں لگے ہوئے تھے. یہ روحانی علاج کے بستے پر ایک والد آئے نا, اپنے بچے کو لے کر آئے, بچے کی آنکھیں لال ہوئی ہوئی تھیں اور بڑے پریشان تھے. کہنے لگے پوری رات جاگتا رہتا ہے, صبح نہ اسکول جاتا ہے, نہ پڑھائی میں دل لگ رہا ہے, اور کوئی دلچسپی نہیں رہتا,
کسی بھی کام میں خاموشی بچہ ہمارا رہنے لگ گیا، پتہ نہیں اس پہ کچھ اثرات وغیرہ ہو گئے نا. میں نے ان کے والد صاحب سے پوچھا کہ بچے کے پاس موبائل کون سا ہے، موبائل کون سا ہے؟ یہ بھی ایک جن ہے. اچھا، انہوں نے دکھایا، تھا اینڈرائڈ موبائل. میں نے ان کے والد صاحب سے معلوم کیا کہ گھر میں نیٹ ہے، نیٹ لگا ہوا ہے. تو بالکل جن سامنے آ گیا تھا. یہی وہ جن تھا جو رات بھر سونے نہیں دے رہا تھا، جو اسکول نہیں جانے دے رہا تھا، کاموں میں دلچسپی نہیں لینے دے رہا تھا. ان کے والد صاحب نے چند دنوں کے بعد آ کر بتایا کہ ہم نے موبائل دیا، بچہ ٹھیک ہے. آنکھیں بھی اس کی بتا رہے تھے کہ لال ہونا شروع ہو جاتی تھی آنکھیں، پوری رات جاگے گا تو صبح آنکھیں لال ہی ہوں گی. ایسے جنید بھائی جو بتا رہے ہیں نا، اس میں کئی ملتے ہیں ایسے گھر والے کہ ہمارا بچہ ڈر جاتا ہے. یہی واقعہ نکلا کہ بچوں کے پاس موبائل تو ہوتا ہی ہے، بچے تو آج کل کہاں مانتے ہیں، موبائل لے کر بیٹھ گئے، نیٹ کنیکٹ ہے. اور آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی ہاتھ یوں چلتے ہیں، وہ لگا لیتے ہیں کوئی ڈراؤنی چیز، وہ دیکھتے ہیں. اب جب اندھیرا ہوتا ہے تو جہاں اندھیرا ہوتا ہے ان کو لگتا ہے وہ بھوت آ رہا، وہ چڑیل آ رہی یوں. تو واقعی یہ نفسیاتی اثرات بھی ہوتے ہیں. یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ واقعی اگر کسی کے ساتھ اگر ہوتا ہے نا، تو بڑی آزمائش میں ہوتے ہیں بیچارے، جس پر جن آ جائے، جن کسی کو پریشان کرے، کسی پر جادو ہو جائے، جس پر بندشیں ہو جائیں، اور اس کی حقیقت کا انکار بھی نہیں کر سکتے. واقعی یہ مسائل ہیں. اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو آج انشاءاللہ عز و جل ناظرین کو ایسا عمل ہم بتانے جا رہے ہیں، آپ خود ہی اس کا علاج کریں گے، خود ہی جادو کا توڑ کریں گے. آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت کم نہیں ہو جائے گا آپ کے پاس، اب نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت سے بڑی رہے. اور بڑھنا نہیں چاہیے، آپ خود یہ عمل کر سکتے ہیں جادو کا. بہت اچھا ہے. یہ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے دعوت اسلامی، یہ ہے خیر خواہی، کہ واقعی ایسے اوراد، ایسے عمل اور ایسے وظائف بتائے جاتے ہیں کہ آپ خود کر لیں. تو یہ ایک جادو کا توڑ، یہ آج آپ کو ہمارے جنید بھائی جو ہے وہ کر کے دکھائیں گے. اور اس کے جو لوازمات ہیں وہ اسٹوڈیو میں آ چکے ہیں، کچھ ہی دیر میں کیمرے کے سامنے ہوں گے. اور یہ عمل کریں گے کس پہ، کس کا جادو اتاریں گے آپ؟ یہاں تو شاید مجھے نہیں لگ رہا کہ کسی پر جادو ہو. دیکھیں، یہ دیکھ کر بھی بتا دیتے ہیں پہنچے. بہرحال اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، زوال نعمت سے بچائے. اس کا یہ طریقہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا. جادو کے توڑ کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ اس کے لیے ایک تو ہمیں دھاگا چاہیے ہوگا نا، آسمانی رنگ کا. وہ آپ کے ہاتھ میں آ چکا، وہ میرے ہاتھ میں ہے. اچھا، آسمانی رنگ کا؟ جی، آسمانی رنگ کا دھاگا. دھاگے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کاٹن کا نا، سوتی، ہمیں چاہیے ہوگا سوتی دھاگا. یہ سوتی مل گیا آپ کو؟ یہ سوتی دھاگا ہے. کیا بات. اچھا، ایک ہوتا ہے پولیسٹر والا نا، جس میں ریشمی دھاگا جسے بولتے ہیں. اچھا، اس میں یہ ہوتا یہ ہے کہ اگر اس دھاگے سے آپ یہ جادو کا توڑ کریں گے نا، اس کا مخصوص طریقہ ناظرین کو میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، تو اس میں پھر آپ کو واضح فرق نظر نہیں آئے گا. یعنی اس میں سے اسمیل آپ کو نہیں آئے گی، بدبو آنا اس میں ضروری. اور یہ بدبو جو ہے یہ سوتی دھاگے میں آپ کو بآسانی محسوس کر سکیں گے. صحیح. تو اب اس میں ناظرین دیکھیں، شروع کر دیں آپ. میرے خیال میں پہلے بندہ سلیکٹ کریں، کس کو لیں گے بھائی، کون سا آپ نے کس کا اتارا؟ آپ فرمائیں. چلے سلمان بھائی کو لے. بڑا تکڑا آدمی لیا آپ نے قربانی کے لیے. میں حاضر ہوں جی. بالکل. یہ لٹانا ہے، کیا کرنا ہے؟ قربانی اترے گی جی. کوئی ماشاءاللہ جی، لٹانا اس میں کچھ کرنا نہیں. اس میں پہلے میں طریقہ عرض کر دوں، پھر پریکٹیکل انشاءاللہ عملی طریقہ. کوئلے جو مقصد جو اس کا آپ عمل کریں گے کوئلے پر ہی ہوگا. وہ اسٹوڈیو میں آ چکے ہیں اور کوئلے کی اسمیل سے ایسا لگ رہا ہے باربیکیو پکنے والا ہے. جو ہے اس کو کیا شان ہے ایسا جادو کی کارڈ سے، کیا آپ نے اس کو نیا ٹرن دیا. صبح صبح وہ بھی شاید بھائی جو ہے وہ باربیکیو کا نام آ گیا تو پھر ہے بھوک چمک اٹھی. چلے شروع کریں. تو اس میں دیکھیں ناظرین، یہ دھاگا ہے میرے ہاتھ میں آسمانی رنگ کا نا. جس پر جادو ہو تو یہ دھاگے آپ نے اس کے سر کی پیشانی سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک 11 تار یہ ناپنے ہیں. میں انشاءاللہ عز و جل ایک تار سلمان بھائی کی پیشانی سے لے کر ان کے پاؤں کے انگوٹھے تک یہ ناپتا ہوں، اور پھر مزید طریقہ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں کہ جادو کا توڑ کس طرح کرنا ہے. یہ سلمان بھائی جہاں سے بال آپ کے ہونا شروع ہوتے ہیں. چلے میں بھی آ جاؤں آپ کے ساتھ. جی بالکل، سیکھ لوں گا میں بھی. سلمان بھائی تیار ہو جائیں. یہ دیکھیں، جہاں سے عادتاً بال اگنا شروع ہوتے ہیں پیشانی سے، وہاں سے دھاگا ہم نے شروع کرنا، اور پاؤں کے انگوٹھے تک. جس کا کر رہے ہیں اس نے خود ہی پکڑنا ہے، کوئی اور بھی پکڑ سکتا ہے؟ کوئی اور بھی پکڑ سکتا ہے. میں پکڑ لیتا ہوں نا، یہ تکلیف میں آ گئے بیچارے. ٹھیک ہے، چلیں جی، وہی پکڑ لیا پیشانی سے لے کر نیچے تک. اب یہ ایک ہو گیا، تار ہو گیا نا. اب چونکہ 11 تار ہم نے ناپنے تھے تو اب ایک ہو گیا، تو اسی طرح اب ہم مزید 10 اسی کے برابر اور ان سے ناپنے؟ نہیں، ان سے نہیں ناپنے بھی ہیں یا جی. ابھی جی یہ ہو گیا. یہ 2 ہو گئے نا؟ یہ 2 ہو گئے. یہ 2 ہو گئے جی. ابھی یہاں سے تیسرا لینا ہے. یہاں سے تیسرا لینا ہے. یہ لیجیے تیسرا. الٹا ہاتھ آ رہا تھا. اچھا، ناپنا ایک ہی دفعہ ہے نا؟ جی جی، ناپنا ایک ہی دفعہ ہے. پھر مزید آپ
یہ دھاگے کوئی گنتے رہے گا خالد بھائی، 3 تینوں ہو میں گئے. ٹھیک لائیے چوتھا مجھے دیں گے آپ. جی. چلیں جی. واہ جی واہ. یہ خود بھی آدمی کر سکتا ہے جس کا یہ جی بالکل، خاموش یہ کھڑے خود بھی رہنا کر کچھ سکتے ہیں، جس پر جادو ہوا ہو گھر کا کوئی بھی فرد کر سکتا ہے. چھوڑنی. کتنے 4 ہوگا؟ یہ 5. نہیں، یہ جم کے اپنی جگہ کھڑے رہے، ہل سکتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں، ہل بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں، سانس وانس لے سکتے ہیں، پاؤں کی مٹی بھی چھوڑ آپ درود پاک بھی پڑھتے رہیں ماشاءاللہ. یہ کتنے ہو گئے دھاگے؟ 6. دھاگے گننے بھائی، خالد بھائی آپ کی ڈیوٹی تھی دھاگے گننے کی. جی 6 یہ 7واں جا رہے ہیں. ہو گئے. یہ 7 ہو گئے. ہو گیا. سر ڈیوٹی لگ گئی ہے. ہو گیا جی. میں کرتا ہوں بس اب اچھا 11 ہوں گے نا؟ یہ 8 ہو گئے. 8 ہو گئے. واہ جی واہ سلمان بھائی، آج تو آپ نے اپنا کام کروا لیا جی. یہ 9 ہو گئے. ہو گئے جی. سب آپ کا کام کر دیا ہم نے. وہ والا کام، یہ 10. آج جی ان کا یہ وہ والا نہیں، یہ خیر والا کام ہے بحمد اللہ تعالی. اور یہ 11. آپ بابا کے پاس آئیں انشاءاللہ خیر، آپ بابا جو ہے آپ کا سب کاٹ پیٹ کر دیں گے انشاءاللہ. 11 پورے ہو گئے جی. یہ 11 پورے ہو توڑنا ہے گئے. اس کو. یہ وہاں سے توڑ دیں. یہ ناظرین یہ دیکھیں 11 تار ہم نے یہ ناپ لیے ہیں. ہم نے سلمان بھائی کے قد سے ان 11 تاروں کو ہم نے یہ ناپ لیا ہے. یہ 11 دھاگے 11 تار یہ میرے سامنے. اب یہاں پر تو ہم نے خیر سلمان بھائی کے قد کے حساب سے ہم نے ناپے تھے. اگر کسی پر اس طرح کا معاملہ ہو تو آپ نے اس کے قد سے ناپنا ہے. اب ان 11 تاروں کو 2 مرتبہ طے کریں گے. یہ 1 مرتبہ طے ہوئی. ٹھیک ہے. 1 دفعہ ہو گئے تھے. اب یہ دوسری مرتبہ طے ہو گئی. 2 دفعہ 2 طے ہم نے ٹھیک یہ ہو کر لیے. ٹھیک ہو گیا. یہ 2 طے ہو چکی ہیں. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب ہم نے سب سے پہلے تو اس میں ڈھیلی ایک گرہ لگانی ہے. ڈھیلی ٹھیک ہو گیا. کونے سے شروع کر دیں. ہاں کسی بھی کونے سے. جی جی. یہ ڈھیلی یہ دیکھیں ناظرین کو نظر آئے گی، ڈھیلی گرہ ہے، اس میں آپ کو گیپ نظر آ رہا ہوگا. اب میں پڑھوں گا سورۃ الفلق. قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ الفلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اب یہ 1 مرتبہ سورۃ الفلق پڑھی اور اس گرہ میں پھونک ماری اور یہ ٹائٹ کر دی میں نے. یہ دیکھیں یہ ٹائٹ ہو گئی. یہ 1 گرہ ہو گئی. اسی طرح ہم نے اتنے دھاگے میں 11 گرہیں لگانی ہیں. یہ 1 گرہ ہو گئی. اب مزید 10 گرہیں لگانی ہیں اور طریقہ یہی ہوگا کہ سورۃ الفلق پڑھیں گے اور سورۃ الفلق پڑھنے کے بعد پہلے پھونک ماریں گے، پھر فوراً اس کو کس دیں گے. 1 دفعہ میں اور پڑھ کر آپ کو دکھاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ پڑھی سورۃ الفلق، پھونک ماری اور یہ فوراً اس کو کس دی. یہ 2 گرہ ہو گئی. اسی طرح پھر تیسری گرہ، پھر چوتھی گرہ، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11 گرہیں یہ ہم نے لگانی ہیں. یعنی چند چیزیں ہو گئیں. ایک تو یہ نیلے رنگ کا سوتی دھاگا، جی ٹھیک ہے. پھر سر کی مقصد پیشانی سے بال جہاں شروع ہوتے ہیں پاؤں کے ناخن تک، پاؤں کے ناخن تک، یعنی قد کے حساب سے 11 تار ناپ لیا. پھر اسی تار کے ہم نے 11 تار کر لیے. جی جی 11 اس کے پہلے 1 دفعہ فولڈ کیا اس کو، 2 مرتبہ طے کر، پہلے 1 کر کے پھر دوسرا کر لینا. جی یوں کر لیا. پھر جس کی جو وہ ڈھیلی گرہ کر کے ایک اب سورۃ الفلق پڑھی اور پھونک ماریں گے تو اس میں سے گزر جائیں. اس دوران بات چیت نہیں کرنی، بات چیت بالکل بھی نہیں کرنی. 1 2 پھر 11 تک آ جائیں. 11 گرہیں. اب یہ میں نے 2 گرہیں لگائیں، عمل کر کے بتایا. اسی طرح 11 گرہیں لگائیں. پوری کر لیں تاکہ ان کا توڑ پورا ہی ہو جائے. پھر جلدی جلدی سے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ناظرین کی کالز بھی لیتے ہیں. الرحمن الرحیم. کالز بھی لے لیں. اعوذ برب الفلق من شر. پہلے بابا سے پوچھ لیں بھائی، اگر آپ یہ پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنا عمل کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر سکتے ہیں نا. یہ اپنا عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کا توڑ جاری ہے جی انشاءاللہ. آج آپ کا کام ہو جانا ہے جی انشاءاللہ. کچھ کالز دیجیے. میں ڈاکٹر تنویر اسلام بات کر رہا ہوں جی، سابق صوبائی وزیر پنجاب. ماشاءاللہ ایک تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں نہ صرف دعوت اسلامی کو بلکہ امت مسلمان کو، جو دعوت اسلامی کے کام ہو رہا ہے اور جو حضرت مولانا الیاس طاہر جو کام ان کی ہدایات اور ان کی انسٹرکشنز پہ دعوت اسلامی پاکستان میں پوری دنیا میں جو کام کر رہی ہے، اس کا صلہ دنیا میں تو کوئی نہیں دے سکتا اور بے قری بھی اس کا صلہ دے گا. میرا نام محمد رضا اتاری ہے، میں سرولہ سے بات کر رہا ہوں. حاجی علی، سلمان بھائی اور دیگر مبلغین کی آمد مرحبا.
मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को दावत इस्लामी का यौम मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो, मेरे तमाम मदनी चैनल के नाजरीन को मुबारक हो। खुशियों के लम्हात हैं, अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी। चलें इंशाल्लाह ये ले आएँ भाई, इसके लवाज़मा ज़रा, ये मेरे ख्याल में आखिरी मराहिल पर हैं ये। आइए मदनी चैनल के नाजरीन, ये हमारा जो जादू के तोड़ का अमल है, जो हमारे रूहानी इलाज के इस्लामी भाई तरकीब बनाते हैं, तो ये जो है आपको हमारे जुनैद मदनी भाई करके दिखा रहे हैं। ले आइए आ जाए। तो ये कढ़ाई के अंदर दहकते हुए अंगारे, क्या कहेंगे सलमान भाई? दहकते हुए अंगारे, बिल्कुल आसान उर्दू में क्या बोलेंगे जी? जलते हुए अंगारे। जलते हुए अंगारे, लाल हो जाएं, सुर्ख हो जाएं। वैसे अंगारे जल ही रहे होते। हाँ, अंगारे कहेंगे जलते हुए को, जलते हुए कोयले कर लें। जलते हुए कोयले, सुर्ख हो जाएंगे। जादू की तोड़ का तरीका। इंशाल्लाह आपकी तबीयत में बहुत फर्क आएगा इंशाल्लाह। आप देखिएगा माशाल्लाह। ये 11 गिरे हैं मैंने ये लगा दिए ना, ठीक हो गया। अब नाजरीन इसमें देखिए, एक तो हमने ये एहतमाम किया है, ये रख लेंगे, ये अभी नहीं, जुनैद भाई को दे दें। जुनैद भाई ये क्या खुशबू है? ये लोबान है। इससे तो उसकी वो नहीं है ना, नहीं, ये दूसरा ताल्लुक इससे नहीं है। अच्छा। अब भी कुछ करेंगे, धागों को हम डाल देंगे जलते हुए। मैं भी जरा करीब आकर देखूं। एक मिनट जुनैद भाई, एक मसला पूछना था इसमें। ये जो आपने गिठाने लगाई हैं, गिरह लगाई, ये सारी अलग अलग आनी चाहिए या एक गिरह के ऊपर दूसरी गिरह भी आ सकती है? ये अगर जगह कम हो तो आ जाए तो कोई मसला नहीं है, वैसे कोशिश करें कि अलग अलग ही हो सारी ना। चलिए जरा कोयले दिखाएं, जल रहे हैं, धुआं उठ रहा है, कोयले जल रहे हैं। अब ये हमने अमल करने के बाद ये पड़ के डालना है, ऐसे नहीं, ऐसे ही डालने। चलन डल गया ये। अब ये डल गया। अब जिस पर जादू होगा ना जी, तो अब इन जलते हुए धागों में से बदबू आएगी। किस बदबू ऐसी होगी कि आपका खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो अब हमने डाले ने धागे डाले ना जी, अब ये इस बात की अलामत, बदबू नहीं आई, इस बात की अलामत है कि जादू नहीं है। अच्छा यूं जी, कुछ नहीं है बाबा जी, आप पर खाम खया वहम में पड़ गए थे। औरादो वज़ाइफ पढ़ने का मामूल बनाए, अपने औरादो वज़ाइफ अपने मामूलात में शामिल का ख्याल रखें, हुआ खाने पीने का ख्याल रखें, टाइम पे सोएं, टाइम पर उठें। असल प्रॉब्लम ये थी भाई, जादू वादू नहीं है भाई, ले जाएं भैया वापस, ठीक हो गए। ठीक है। तो मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, वाकई आपने देखा, और ये वाकई बदबू नहीं आई। ये नहीं कि खाली हमने ये, इन्होंने बाकायदा अमल किया है, धागा नापा है, उस पर जो पढ़ने का अमल है वो किया है, और इस तरह की एक बदबू आती है। एक आध दफ़ा शायद मेरा भी वास्ता पड़ा इस तरह के करने का, और उसमें सलमान में वाकई स्मेल आई थी। सही, इसका था ये नहीं बताता मैं, लेकिन आई थी स्मेल। अल्लाह हिफाज़। अच्छा, ये जो अमल मैंने अर्ज़ किया है ना, यहाँ एक मशवरा मैं नाजरीन को देता चलूँ कि जब आपने ये अमल करना है ना, जैसे जादू का तोड़ करना है, तो अमल शुरू करने से पहले हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम की 11 रुपए की नियाज, कम अज़ कम 11 रुपए की, वरना हस्बे तौफीक हम नियाज दिलाएं। नियाज दिलाने के बाद फिर आप ये अमल शुरू करें। सही। अल्लाह फर्ज कोई भूल जाए तो अगर वो ना कर सके तो अमल तो कर सकते, अमल तो कर सकते हैं, मजीद बरकतें मिल जाएगी। जी जी माशाल्लाह। दूसरी चीज़ ये अर्ज़ करनी थी कि अच्छा, जो मैंने अर्ज़ किया ना, वो जादू के तोड़ का पूरा बाकायदा अमली तरीका करके दिखाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल रूहानी इलाज के बस्तों से ये पिरन शुदा मुकम्मल तरीका इलाज हमारे नाजरीन ये ले सकते हैं। सही। अगर किसी को समझ ना आ सका हो या बाद में आपने देखा हो आधा समझ आया हो, तो आप ये रूहानी इलाज के बस्तों से भी ये मुकम्मल तरीका इलाज हासिल कर सकते हैं। दूसरी अर्ज़ ये करनी थी कि बाज़ औक़ात ये दूसरी चीज़ भी आज यौम दावत इस्लामी की खुसूसियत है जी, मुझे कहने दीजिए। और ये भी आज से पहले कभी नहीं दिखा, कभी नहीं, ज़बानी हमने बताए हैं, औरादो वज़ाइफ हमने बताए हैं, लेकिन बाकायदा अमली तरीका करके हमारी भी तरबियत हो रही है साथ। अच्छा, ये जो वो है जो आप करेंगे, गालिबन ये कोई बंदिश? जी, कारोबार में जैसे बंदिश हो जाती है, रोज़गार में बंदिशें हो जाती हैं, या आपका काम नहीं चल रहा, या आपके घर के अंदर बंदिशें हो चुकी हों और अजीबोगरीब मामलात हो रहे हों। घर में बाद औक़ात आपने देखा होगा कि खून के छींटे वगैरह जैसे आ जाते हैं, परिंदों के पर आना शुरू हो जाते हैं। ये बंदिश की वजह से, ये बंदिश के जी असरात के भी मामलात होते हैं। असरात और बंदिश दोनों एक ही हैं। अच्छा, अच्छा, कारोबार के हवाले से भी ये दोनों ही मामलात के अंदर ये अमल कर सकते हैं हमारे नाज़रीन। और छींटे आ रहे हैं, कपड़े कट रहे हैं, ये दो चीज़ों, कारोबार और घर, दोनों के लिए, दोनों में इसके बंदिश का तोड़े हैं, और ये भी आप खुद कर सकते हैं नाज़रीन, खुद करेंगे। बहुत जबरदस्त खैर ख्वाही सलमान भाई। कई लोग कहते हैं यार तावीज़ वालों को बुलवा देना। तो अच्छा, एक ऐसा भी तबका होता है कि जो करना है आप कर दें। अच्छा भाई, ये वजीफा पढ़ दें, वजीफा नहीं पढ़ा जाएगा।
بس کوئی تعویذ دے دیں. اچھا مجھے ان سے ایک سوال بھی کرنا تھا کہ یہ جیسے ابھی انہوں نے ایک عمل کوئلوں والا کیا ہے یا ابھی کرنے والے ہیں، تو یہ آدمی کرے تو اس پر آدمی کو پریشان تو نہیں ہو جائے گا، وہ الٹا اس پر تو نہیں پڑ جائے گی؟ ہاں جی یہ اچھا ہی سوال. دیکھیں بعض اوقات یہ اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ ہم کسی کا روحانی علاج کروا رہے ہیں، کسی کی کاٹ کروا رہے ہیں، کسی جادو کا توڑ ہم کروا رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ چیزیں ہم پر اٹیک کریں. ایسا نہیں ہے، نہیں ہے ایسا نہیں ہے. لوگوں میں اگر آپ روحانی علاج کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے مضبوط ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ عاملین جو ہوتے ہیں، عمل کرنے والے جو ہوتے ہیں، ان کے بھی مخصوص حفاظتی اوراد ہوتے ہیں، باقاعدہ جو یہ پڑھے جاتے ہیں. اور بلکہ پھر خیر الناس من ينفع الناس، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ لوگوں میں سے بہتر وہ ہے کہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے. تو خیر خواہی کی نیت سے اور دکھیاری امت کی غمخواری کی نیت سے آپ بالکل کروا سکتے ہیں. اصل میں یہ سوال کر رہا تھا کہ آپ لوگ تو اپنی حفاظت کے کچھ اوراد وغیرہ بھی پڑھتے ہیں نا؟ جی الحمدللہ. لیکن اس عمل خاص یہ جو عمل ہے اس سے کوئی پرابلم ہمیں کرنے والے کو پرابلم نہیں ہوگی؟ جادو کا بس اس کو کنفرم کرنا. جی کاٹ کا عمل کرنا ہوتا ہے. جیسے کاٹ کا بھی یہ پورا ایک عمل ہے. مسائل کے حل کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے کاٹ کا مخصوص بھی عمل کیا جاتا ہے. جنات کی بھی کاٹ کی جاتی ہے. تو الحمدللہ اللہ پاک کا فضل ہے اور کر رہے ہیں. اور ایسا کوئی معاملہ ہمارے ساتھ. میرے ذہن میں ایک اور بات بھی ہے کہ یہ عمل تو آپ نے بتا دیا کوئی پرابلم نہیں ہوگی، لیکن ہر عمل کتابوں سے پڑھ کر نہیں کرنا چاہیے. اپنے طور پر کوئی عمل نہ کریں. اپنے طور پر جو ہے نا کوئی وظیفہ کتابوں سے نکال کر، کوئی جادو کی کٹ اپنے طور پر کبھی نہ کریں. اچھا یہ عمل اپنے طور پر کر لیں تو کوئی حرج نہیں. اس کی تو اجازت ہے نا، یہ جو بتایا ہی دکھایا ہے، آپ نے اجازت دے دی سارے سامعین. یہ تو الحمدللہ عز و جل عرصہ دراز سے روحانی علاج کے بستوں پر یہ ماشاءاللہ دیا جا رہا ہے. اور یہ الحمدللہ میرے سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے اجازت عام ہے. ویسے یہ ہے شاید بھائی جو جنید بھائی فرما رہے ہیں، زمزم بھائی رحمۃ اللہ علیہ سے بات ہوئی تھی تو فرما رہے تھے کہ جو شجرہ شریف میں ہے، جو چیز قرآن و حدیث میں ہے، یا جو اوراد عطاریہ، تعویذات عطاریہ یہ روحانی علاج والے دیتے ہیں، یہ مستند ہے، یہ بزرگان دین سے یا امیر علیہ سنت کی اجازت سے. الحمدللہ جو مستند ہے یا اجازت سے ہے تو اس پر کوئی سائیڈ ایفیکٹ یا ری ایکشن نہیں آتا. لیکن جو کتابوں میں پڑھ لی، آج کل میسیجز پر آ گیا، واٹس ایپ پر آ گیا، کسی نے چلتے پھرتے بتا دیا، تو بعض اوقات اس کا دیکھا. زمزم بھائی منع فرماتے تھے کیونکہ یہ شورا کی طرف سے اس شعبے کے ذمہ دار بھی رہیں کہ اپنے طور پر کچھ نہ کرنے جائیں. پھر وہی والی بات کہ مخارج درست نہیں ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ درست نہیں ہے کہ وہ فائدہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، پھر بعض اوقات نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے. سورہ فلق یعنی وہ وہی کرے جو کسی قاری صاحب کو سورہ فلق سنا دے. ایسا نہ ہو کہ وہ غلط سورہ فلق پڑھتا رہے جی اور پھر جو ہے وہ اگر کوئی اس پر کچھ اثر ہوتا ہے تو اس کے غلط کرنے کی وجہ سے ہوگا نا. یہ تو جادو کا توڑ میں نے عرض کیا نا. چلیں آئی سب لگے ہاتھوں میں حصار باندھنے کا بھی عمل میں عرض کرتے تھے. آپ اپنا حصار باندھ سکتے ہیں، خود باندھ سکتے ہیں. الحمدللہ عز و جل. آپ نے ہر نماز کے بعد، 5 نمازوں کے بعد آپ نے ایک عمل کرنا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے گھر کا حصار بندھے گا، آپ کے کاروبار کا حصار بن جائے گا، آپ کی فیملی کا، آپ کے بچوں کا، آپ کے گھر والوں کا، آپ کا خود کا حصار ہو جائے گا. حصار ہوتا کیا ہے؟ حصار دیوار کھڑی ہو جائے گی کوئی؟ نہیں، دیوار کھڑی نہیں ہوگی. یوں سمجھیے کہ آپ شریر جنات کے شر سے آپ حفاظتی اقدامات آپ کے ہو جائیں گے. ایک طرح سے حفاظت میں آ جائے گا، حفاظت میں آ جائیں گے. یعنی یوں سمجھیے حفاظتی بند آپ نے باندھ لیا. کیا بات ہے، کیا بتائیں گے آج تو. آج بالخصوص جو قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مرید ہیں، شجرہ شریف میں یہ الحمدللہ عز و جل عمل تحریر فرمایا امیر اہل سنت نے. حصار باندھنے کا، حصار کا بھی موقع دیتے ہیں ایک ساتھ، اور یہ بندش کے توڑ کا بھی دیتے ہیں. کچھ کال اور کچھ ویڈیوز لے لیں، ہمارے ناظرین بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں. سبحان اللہ. میرا نام محمد کاشف اتاری ہے. میرے بچوں کی نانی کے ساتھ کینسر کا مسئلہ تھا، کینسر کی بیماری انہیں لگ گئی تھی. اللہ پاک کی رحمت سے ڈاکٹری علاج بھی چلتا رہا اور امیر اہل سنت کے تعویذات عطاریہ کا علاج بھی ہم نے کروایا. اللہ پاک کی رحمت سے، تعویذات کی برکت سے کینسر کا مرض ان کا ختم ہوا. میرا نام فہیم ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میری بچی کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ جنات کا مسئلہ تھا. میں نے بہت جگہوں پہ علاج کروایا لیکن بہتری نہیں آئی. اس کی آنکھوں سے خون آتا تھا، ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو جاتے تھے، گھر میں خون آتا تھا. اتنے برے حالات تھے کہ بہت برا حالات تھے. بہت جگہوں پہ علاج کروایا لیکن بہتری نہیں آئی. کسی نے میرے کو ایک اسلامی بھائی کا بتایا، میں وہاں پر گیا، وہاں سے علاج کروایا. ماشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ بہتر ہوتی رہی. آج وہ بالکل بہتر ہے، اللہ کا شکر ہے. دعوت اسلامی کے وسیلے سے وہ بہتری آئی اور اس کے علاج ہوا اور طبیعت اس کی بہتر ہوئی.
اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. میرا نام محمد حارث اتاری ہے. میرا کزن عبید رضا جو کہ 2 دن سے گھر سے لاپتہ تھا، جس کی وجہ سے گھر کے افراد بہت پریشان تھے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے واسطے سے تعویذات لیے اور الحمدللہ اسی شام میرا کزن گھر واپس چل گیا. کیا بات ہے یہ! تبھی تو کہتے ہیں اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی، اسلام کی زینت ہے یہ دعوت اسلامی، اور دین کی عزت ہے یہ دعوت اسلامی. تو واقعی دعوت اسلامی کی برکتیں، بہاریں، کیا کہنے کیا کہنے. انشاءاللہ. جنید بھائی کچھ آپ آ جائیں بھائی. جی، کاروباری بندش کا توڑ میں عرض کرنے لگا ہوں. بالخصوص جتنے بھی بزنس مین ہیں، کاروباری حضرات ہیں، تاجر حضرات ہیں، دکاندار ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میرے گودام میں، میرے آفس میں، میری فیکٹری میں اور میرے کاروبار کی جگہ پر بندش ہو چکی ہو، تو یہ عمل جو میں عرض کرنے لگا ہوں یہ آپ نے عمل کرنا. پہلے میں عمل عرض کر دیتا ہوں، پھر طریقہ کار انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں. دیکھیں، نماز فجر کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور سورج نکلنے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے. نماز فجر کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے یعنی یہ عمل کرنا ہے. طلوع آفتاب کا وقت معلوم ہونا. جی، طلوع آفتاب کا وقت معلوم ہونا چاہیے، سورج کی شعائیں کرنے نکلنے سے پہلے. یعنی اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ نماز فجر آپ نے ادا کر لی نا، تو فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ یہ عمل کریں گے. جو آپ کی دکان ہے، آفس ہے، گودام ہے، فیکٹری ہے، آپ وہاں مین دروازے پر کھڑے ہو جائیں. مین گیٹ پر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ سورۃ الناس پڑھیں. سورۃ الناس پڑھنے کے بعد اب 5 قدم پیچھے ہٹ کر آپ نے اپنے پیروں کے جوتے ہوں، چپل ہوں. اچھا، جوتے اور چپل جو ہے نا وہ لیدر کے ہونے چاہیے، اس کے جو سول ہیں وہ لیدر کے ہوں، چمڑے کے ہوں. اب ان کو تلا اس کا، جی اس کا جو تلا ہے، بھلے اوپر ریگزین کے ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، یہ اپنے پھر آپ نے یہ جھاڑنے، دونوں جوتے یہ جھاڑیں. جھاڑنے کے بعد اب جوتے اپنے پہن لیں. اب آپ اپنے دکان میں داخل ہوں، فیکٹری میں داخل ہوں، جو بھی آپ گھر کا اگر کر رہے ہیں بندش کا توڑ تو گھر میں داخل ہو جائیں. اب پوری جگہ کی آپ دھونی دیں گے. دھونی کیسے دیں گے؟ جیسے جلتے ہوئے کوئلے آپ کے پاس ہونے چاہیے. اور یہ لوبان، یہ دیکھیں میرے سامنے لوبان بھی ہے. کوئلوں پر جب ہم یہ لوبان ڈالیں گے نا تو دھواں نکلے گا. اب یہ دھونی پوری آپ نے چاروں کونوں میں، فیکٹری ہے تو فیکٹری کے چاروں کونوں میں، گھر ہے تو گھر کے چاروں کونوں میں آپ دھونی دیں گے. یہ دھونی دے دیں آپ، تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر کی یہ بندشیں، کاروباری بندشیں انشاءاللہ عز و جل اس کا توڑ ہو جائے. یہ عمل ہے. پڑھیں گے کیا؟ جی، پڑھنا سورۃ الناس ہے. سورۃ الناس کتنی دفعہ؟ سورۃ الناس 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اول و آخر درود پاک، اول و آخر درود پاک کے ساتھ، تلفظ کی درستی کے ساتھ آپ نے سورۃ الناس کتنے دن تک پڑھنا ہے؟ یہ آپ کو خود ہی فرق نظر آئے گا. آپ کو کاروباری حوالے سے اس کی کوئی کیا نام ہے، کوئی میعاد، اس کا کوئی وقت نہیں ہے. اچھا، ہاں، جتنا آپ یہ عمل کر سکتے ہیں آپ کریں. ٹھیک. اچھا، اس طرح آپ نے جادو کا جو بتایا تھا اس کی کوئی لمٹ، کوئی دن؟ اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں. یہ آپ کو خود ہی بدبو سے آپ کو خود ہی فرق پتہ چل جائے گا. بند کر دیں گے. جب بدبو آئے گی نا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جادو ہے. جب بدبو آنا بند ہو جائے تو آپ سمجھیں گے جادو کا توڑ ہو جائے. دن میں ایک ہی دفعہ کرنا؟ دن میں ایک دفعہ. اور یہ بندش والا صبح دکان کھولنے سے پہلے؟ دکان کھولنے سے پہلے صبح فجر کے بعد یہ عمل کرنا ہے. گھر میں بھی فجر کے بعد؟ گھر میں بھی فجر کے بعد. گھر تو کھلا ہی رہتا ہے، مقصد کھول کے باہر سے آئیں یوں. اب نماز فجر ادا کرنے کے بعد جب گھر پر آئیں گے تو پہلے یہ عمل کریں گے، پھر گھر کے اندر آئیں گے. گھر کے اندر آئیں گے. اچھا، اس میں پھر آپ کو اہتمام کرنا پڑے گا پہلے سے. اب نماز فجر کے لیے اٹھیں گے تو کوئلے جلا کے رکھنا پڑیں گے. اگر گھر کا کوئی فرد پہلے سے یہ اہتمام کر کے رکھ لے، لوبانے پیس کے بہنیں کر سکتی ہیں. اسلامی بہنیں کے مقابلے میں یہ اسلامی بھائی یہ عمل کریں. گھر سے باہر جانا پڑے گا اس کے لیے. اسلامی بھائی عمل کریں. اور وہ جو جادو والا ہے، وہ جادو والا وہ تو اسلامی بہنیں خود بھی کر سکتی ہیں. سائیڈ افیکٹ تو نہیں نا؟ نہیں، کوئی اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں. اسلامی بہنوں کا بھی عاملائیں جن دلوں میں بولیں گے کیا بنا رہی ہیں، جن دلوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، ان دلوں میں احتیاط کی جائے. ٹھیک ہو گیا. چلیں میں شروع یہ میں عرض کرتا ہوں. تو اب یہ میں نے طریقہ بہرحال عرض کر دیا ہے، تو اس طریقے کے مطابق یہ عمل یہ کر سکتے ہیں. یہ بندش کا توڑ ہے. دوسرا میں حصار والا عمل عرض کرنے لگا تھا. اگر آپ اپنا حصار باندھنا چاہتے ہیں، بالخصوص جو امیر سنت دامت بقاتم العالیہ کے مرید ہیں، ان کے لیے یہ حصار کا عمل ہے. شجرہ شریف میں موجود ہے. ہر نماز کے بعد آپ پڑھیں گے، گرد من و گرد خانہ من و گرد زن و فرزندان من و گرد مال و دوستان من حصار حفاظت
تو شود و تو نگہدار باشی. یہ آپ نے ایک عمل کرنا ہے. یہ پڑھیں آپ ہر نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ. انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر کا، بیوی بچے، اہل و عیال سب کا ماشاءاللہ عز و جل حصار ہو جائے گا، حفاظتی بند آپ کا یہ بن جائے گا. ایک اور عمل بھی ہے نا، وہ سورہ فلق اور سورہ ناس. اب یہ تمام ناظرین کے لیے یہ عمل ہے نا، دیگر ناظرین جو امیر علیہ سنت کے مرید نہیں ہیں تو یہ ان کے لیے عمل ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ دونوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنے چہرے پر، سر پر اور پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ آپ کا حفاظتی حصار ہو جائے. جنید بھائی یہ بتائیں، جیسے بعض گھروں میں جیسے برنر ہوتے ہیں جن پر عود وغیرہ جو ہے لوگ سلگاتے ہیں، اسے جلاتے ہیں، اس پر بھی یہ کام کرے گا؟ اس پر بھی عمل کر سکتے. ہاں، یہ کوئلے گیس والے پہ لال کر لیں. آٹومیٹک جو کوئلے ہوتے ہیں آٹومیٹک کوئلے کون سے ہوتے ہیں جنید بھائی؟ آٹومیٹک کوئلے تو کیا یعنی تھوڑا سا ان کو جلائیں تو خود چلتے رہتے ہیں، خود چلنا شروع کر. دھواں بھی نہیں دیتے شاید. نہیں، دھواں تو ہم نے یہ ڈالیں گے لوگ. آٹومیٹک کوئلے آپ نے مجھے تو آج بتانا پڑے گا. مجھے بتا رہے ہیں ہمارے ڈائریکٹر صاحب کے میجک کوئلے ہوتے ہیں کوئی، وہ میجک کوئلے اس طرح کے بھی واقعی. دیکھیں جو ہم پر لازم ہے، نماز تو پڑھنی ہی ہے، اسی طرح جو زکوٰۃ ہے اس کی ادائیگی تو کرنی ہی ہے. پہلے ہم اپنے آپ کو تو دیکھیں نا کہ جو جن بھوت ہم خود ہی جن بھوت بنے ہوئے ہیں کہ جو اللہ پاک نے نماز پڑھنے کا حکم دیا نماز نہیں پڑھ رہے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا زکوٰۃ نہیں دے رہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ کسی نے بندش کر دی. بھئی بندش کسی نے نہیں کی، بندش آپ نے خود کر دی اس کاروبار کے اندر. تو پہلے جو ہم نے بندشیں خود کر رکھی ہیں وہ دور کریں نا. کیا بات ہے. تو تبھی یعنی یہ بنیادی چیز ہے، اس کی بندش کی کاٹ کریں گے ہم تو پھر وہ دوسری بندش کی کاٹ ہوگی. نماز ایک نہیں پڑھنی ہے، جھوٹ بولنا ہے، سود کا کام کرنا ہے، اور کیا کیا بندہ گل کھلاتا ہے، پھر جا کر بولتا ہے کہ حضرت کچھ ایسی نظر فرما دیں گے سارا کام ہو جائے. اللہ رحمت فرمائے. کچھ کالز ویڈیو تاثرات اور ہوں تو لے لیجیے جائیں. کالز دیجئے، ویڈیو تاثرات دیجئے. ویڈیو تاثرات دے دیں. میرا نام محمد عمران ہے. میری بانجی کے ساتھ اسرار کے معاملات تھے، تعویذ عطاریہ سے تعویذ استعمال کیا، اللہ کی رحمت سے مسئلہ حل ہو گیا. میرے گھر میں کچھ عرصے سے تعویذات، عملیات اور جادو وغیرہ کا مسئلہ تھا. کافی علاج وغیرہ کروائے، دیگر عاملوں سے کافی علاج کروایا، لیکن کچھ افاقہ نہ ہوا. تو پھر کسی کے مشورے پر اوراد عطاریہ بستے سے رابطہ کیا اور وہاں سے استخارہ کروا کر تعویذات حاصل کیے، گھر میں لگانے کے لیے اور لٹکانے کے لیے بھی، اور استعمال دیگر پینے کے لیے بھی. الحمدللہ جو مسئلہ کئی مہینوں سے حل نہیں ہو رہا تھا، تعویذات اور جنات وغیرہ کا جو مسائل تھے، الحمدللہ وہ تعویذات عطاریہ کی برکت سے وہ ختم ہو گئے نا. گھر میں الحمدللہ سکون ہو گیا، اور جو میرے گھر والے تھے ان کو جو جنات وغیرہ کا مسائل تھے وہ بھی حل ہو گئے الحمدللہ. ماشاءاللہ. دیکھیں کتنے کیسے بہاریں ہیں، برکتیں ہیں، سب ہے اللہ کے کرم سے. پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، روزگار کے معاملات ہیں، بڑی خیرخواہی ہے. ورنہ ان معاملات میں تو میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیسی کیسی آزمائشیں، کیسے کیسے معاملات. عموماً عورتیں زیادہ اس معاملے میں انٹرسٹڈ ہوتی ہیں، یا گھر کے معاملات یا بیماریاں یا پریشانیاں. بعض اوقات وہ بھیڑ چال ہوتی ہے کہ فلاں کو فائدہ ہوا تو میں بھی کہیں جاؤں، اور اللہ نہ کرے کسی ایسے جعلی شخص کے ہتھے لگ گئے کہ جہاں مال بھی گیا، اللہ نہ کرے عزت بھی گئی. آپ کے سامنے یہ جو حالات معاملات ہیں تو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. دعوت اسلامی کے اور بھی شعبہ جات، اور یہ بھی شعبہ جیسے کہ بتایا ہمارے مبلغ نے کہ سب سے پہلے شرعی تقاضے، پردہ، احتیاط، اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں دینا. تو جو میرے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ سن رہے ہیں تو وہ بھی اپنی اسلامی بہنوں کو اگر تعویذ دلوانے ہیں تو روحانی علاج کے بستے پر رابطہ کریں. آپ خود چلے جائیں، اور اسلامی بہنیں جانا چاہتی ہیں تو پھر مقامات معلوم کر لیں. اور جنید میں اگر اسلامی بہن ایسا شہر ہے یا ایسا ملک ہے
نہیں ہے، ان کو نہیں پتہ چل رہا، کیا کریں پھر؟ تو اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر الحمدللہ روحانی علاج کی سروس موجود ہے، ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن ہے، ہاتھوں ہاتھ کارڈ بھی جی اچھا فارم سبمٹ کرنا پڑے گا ان کو، اچھا آن لائن کارڈ کروا سکتے ہیں، آن لائن روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، اسی طرح شعبہ روحانی علاج کا آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے ہے، اور الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر ہزار اسلامی بھائی اس پیج پر رابطہ کرتے ہیں، روحانی علاج معلوم کرتے ہیں، استخارے بھی کرواتے ہیں، اور اپنا الحمدللہ کارڈ کا عمل بھی کرواتے ہیں۔ 24 گھنٹے ڈبل 12 گھنٹے آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں کال کر کے استخارہ کروا سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے بعض اوقات انگیج بھی تو آ رہا ہوتا ہوگا، وہ نمازوں کے اوقات کے علاوہ پھر یہ کریں، نمازوں کی بھی ظاہر سے باتیں معاملات ہوتے ہیں، اس وقت یہ ان کو لائن بزی ملے گی۔ نماز اگر بزی جا رہی ہو مثال کے طور پر تو اپنا وہ ملانے کا سلسلہ جاری رکھیں، تاکہ وہ کہ اب یہ پتہ چلا تھا کہ یہ جمپ کر جاتا ہے دوسرے نمبر پر۔ اصل میں نمازوں کا وقفہ ہوتا ہے نا، پھر یہ سروس بند ہوتی ہے، نمازوں کے اوقات کے علاوہ یہ جب چاہیں کال کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے، اچھا اس کے پیچھے ہیں جی نمبر یہ 1 ہے، یہ نمبر مزید 16 لائنوں پہ جم کرتا ہے، یعنی بیک وقت 16 اسلامی بھائی استخارے میں مصروف عمل ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو تو ہزاروں کرتے ہیں، انگیج تو ملے گا روزانہ کے میں منتھلی میں عرض کروں 90,000 کے قریب یہ آن لائن استخارہ کروانے والوں کی تعداد ہے، 90,000 ہر ماہ، اور اس ایپلیکیشن کے اندر ان کو ہر چیز کا روحانی علاج مل جائے۔ کیا بات ہے، ایپلیکیشن بھی ہے، آن لائن بھی ہے۔ قائد صاحب یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں بس آخری بات، کہ بہت سے ناظرین خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت بقاتم العالیہ کا مرید ہونا ہے، ان کے ذریعے سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے غلاموں میں ہم شامل ہو جائیں، تو اس کے لیے آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، 03212626 112 2626 112 03212626 اس نمبر پر آپ اپنا نام، ولدیت، عمر، ایڈریس یہ میسج کر دیں، تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ کنفرمیشن کا رپلائی بھی مل جائے گا۔ اگر انہوں نے اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس بھیجا ہوگا تو امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کا مکتوب شعبہ روحانی علاج کی طرف سے ان کو مل جائے گا۔ یہ بھی اچھی سروس ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں بیعت ہونا چاہتے ہیں، جن کو بیعت کی اجازت ہے ان سے رابطہ نہیں ہو پاتا، الحمدللہ یہ بھی ایک سلسلہ ہے۔ جو امیر علیہ سنت دامت بقاتم العالیہ کے مرید ہیں، کتنی بڑی سعادت مندی ہے، کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ ایک تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرامین کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ ایک مکتوب میں امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے تحریر فرمایا کہ میں نے اپنے مریدوں کا ایمان بارگاہ رسالت میں بطور امانت پیش کر دیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اللہ کی رحمت سے ایمان کے حوالے سے مضبوطی، اعتقاد مضبوط، عقیدہ مضبوط، اور مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ کہ آپ بھی امیر علیہ سنت دامت بقاتم العالیہ کے ذریعے سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے غلاموں میں شامل ہو جائیں۔ اس کا طریقہ بھی میں نے عرض کر دیا، میسج کر دیجئے، چاہے تو میسج بھی کر دیں، اسی نمبر پر آپ چاہیں تو واٹس ایپ بھی کر دیں۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ میں مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ ہمارے سلسلے کا وقت تو اینڈ ہو چکا ہے، تو چلتے چلتے میں انشاءاللہ جو ہمارا یہ کلام ہے، ترانہ ہے، چند اشعار اس کے سن لیں، کیونکہ آج یوم دعوت اسلامی ہے۔ دار محمد کی حسرت میں تمنا میں کروات زیادت ہے یہ دعوت اسلامی، سرکار کے روزے کے دیدار کی حسرت میں، سرکار کے روزے کے دیدار کی حسرت میں کروات زیادت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، 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 عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی، دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلامی، امت کی ہے خیر خواہی دعوت اسلامی، باعمل ہم کو ہے بناتی دعوت اسلامی، اسلام کی دعوت ہے یہ دعوت اسلامی، اور داعی سنت ہے یہ دعوت اسلامی، سب نبیوں کی ولیوں کی اصحاب کی اہل بیت، سب نبیوں کی ولیوں کی اصحاب کی اہل بیت کی خاص عنایت ہے
یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔ اسلام کی زینت ہے یہ دعوت اسلامی، اور دین کی عزت ہے یہ دعوت اسلامی، قرآن کی تلاوت ہے نعتوں کی حلاوت ہے، قرآن کی تلاوت ہے نعتوں کی حلاوت ہے، اذکار کی لذت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔ اسلام کی تعلیمات اور دین کے احکامات سکھلاتی شریعت ہے یہ دعوت اسلامی۔ تو ماشاءاللہ یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی زندہ آباد۔ آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی۔